السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ریکویسٹڈ ناول شیئر کر رہے ہیں۔ ناول کا نام ہے یہ جو عشق تھا۔ ناول کی رائٹر ہے مقدس مشل۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، مگر وہ مسلسل اس کے دل و دماغ بلکہ وجود کی ایک ایک جنبش کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ سپہر 3 بجے سے وہ اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ پل بھر کے لیے بھی وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ وہ پوری دنیا سے بیگانہ، اپنے آپ سے بے خبر، گزرتے وقت کی آہٹ سنے بغیر اس سیاہ گھور اندھیرے کمرے میں اس کی یاد کے دیے جلائے بیٹھی تھی۔ بیتے وقت کے جگنو اس سیاہ کمرے میں اس کے ذہن کے دریچے میں جگمگا رہے تھے، اور وہ ان جگنوؤں کو پکڑنے میں اس قدر مگن تھی کہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھی تھی۔ بیتے لمحات اس کے ذہن میں پیوست ہو رہے تھے، اور وہ اس کے ایک ایک روپ کو یاد کرنے لگی۔ اس شخص کو جو قدرت کا ایک جیتا جاگتا شاہکار، جس کا پرکشش سراپا اور حاوی ہونے والی پرسنالٹی ہی مقابل کو مبہوت کر دیتی تھی۔ مگر اب وہ شخص کیا تھا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ شخص، جس کا شاندار تعلیمی ریکارڈ، قابل رشک ڈگریاں اس کی غیر معمولی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھیں، اب ہوش و خرد سے ہی بیگانہ تھا۔ ذہانت و فطانت دل کے ہاتھوں مات کھا چکی تھی۔ وہ جو اپنے دل نشیں لہجے میں بولتا تھا تو سننے والے پر سحر پھونکتا تھا، آج کیسے بے تاثر لہجے میں بے ربط جملے بول رہا تھا۔ جس کی ذہانت سے بھرپور نگاہوں کے طلسم مقابل کو جکڑ لیتا تھا، اب کیسی وحشت سی چھائی تھی ان نگاہوں میں۔ جس کی چال میں ایسا وقار و دلکشی تھی کہ دیکھنے والا سراہے بغیر نہیں رہتا، آج وہی قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ جو ہر دم متحرک رہتا تھا اپنی آرزوؤں، آدرشوں، خواہشوں کی تکمیل کے لیے، جو حاصل پر مطمئن ہی نہ ہوتا اور بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا، جو ایک لمحے کے لیے ساکت نہیں ہونا چاہتا تھا، آج دل کی ایک خواہش کے آگے ایک ہی مقام پر منجمد ہو گیا تھا۔ وہ جو کہتا تھا آج کے دور میں سسی پنو ہیر رانجھا جیسے عاشق ناپید ہیں۔ آج کے اس میٹریلسٹک اور مصروف دور میں محبت باغ میں کھلے ایک تر و تازہ و شاداب پھول کی مانند ہے، جس کی خوشبو اور خوبصورتی سے چند لمحات کے لیے لطف اندوز تو ہوا جا سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے اپنے کوٹ کے کالر میں سجایا نہیں جا سکتا، اور مختلف اوقات میں مختلف پھولوں کی خوشبو سے سرشار ہوا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں بار بار ایک پھول ہی خوشی کا احساس دلائے۔ کتنا تفاخر اور بے نیازی تھی اس کے لہجے میں، مگر آج وہی شخص محبت کے ہاتھوں لٹا تھا، جس نے زندگی میں ہر خواہش تک رسائی حاصل کی تھی، پہلی دفعہ نارسائی کے دکھ سے آشنا ہوا تھا، اور اس دکھ نے اسے سر تا پا بدل دیا تھا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور لائٹ آن کرنے کے بجائے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، ستاروں بھرا آسمان بڑا ہی دل فریب لگ رہا تھا۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تھی تو موسم حسب معمول تھا، مگر کالج پہنچنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی موسم نے یکدم پینترا بدلا تھا، اور عین چھٹی کے وقت موسم نے دغا دینے کی ٹھانی۔ شمال کی جانب سے سیاہ بادل آپس میں گلے ملتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس نے پریشان سی نگاہیں آسمان پر دوڑائیں۔ پھر اس نے جلدی جلدی کالج سے تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پر واقع میڈیکل اسٹور سے اماں کی دوائیں لیں۔ اسٹور سے نکلنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتی وہ واپس کالج کے گیٹ کی طرف بڑھی، اور دل ہی دل میں رکشا مل جانے کی دعا کرنے لگی۔ اس کے خدشے کے عین مطابق وہاں کوئی رکشا نہیں تھا۔ رکشا کے ذریعے وہ 10 منٹ میں بس اسٹاپ تک پہنچتی تھی، اور پھر وہاں سے پون گھنٹے میں وہ گاؤں پہنچتی تھی، مگر آج موسم کے بدلتے آثار بتا رہے تھے کہ وہ شام تک ہی گھر پہنچے گی۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تیزی سے سڑک پر رواں دواں تھیں۔ اچانک ایک سائیکل سوار نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ جو موسم اور گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے پریشان کھڑی تھی، رکشے کا انتظار کیے بغیر اس نے پیدل ہی بس اسٹاپ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ آسمان سے پانی کے ننھے منھے قطرے گرنا شروع ہو گئے تھے، ساتھ ہی منجلی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ اچانک اس کے قریب کسی گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، گرے چمکتی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر چچا طفیل بیٹھا تھا، حویلی والوں کا پرانا وفادار ڈرائیور۔ اے بیٹی، تو نوری کی دھی ہے نا؟ چاچے طفیل نے تصدیق چاہی۔ اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خان جی، یہ اپنے ہی گاؤں کی ہے، آپ کہیں تو کیوں نہیں، بٹھاؤ اسے۔ چاچے کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کار کی پچھلی سیٹ سے بھاری مردانہ خوبصورت آواز ابھری۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ چاچے طفیل نے تیزی سے باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس مردانہ وجاہت کا شاہکار پچھلے حصے سے اتر کر فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ رقیہ کی نظریں پل بھر کو ساکت سی رہ گئیں۔ بیٹھو بیٹی، چاچے کی آواز پر وہ چونک کر مڑی اور پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔
چاچا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور گاڑی منزل کی طرف رواں ہو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے سمٹی سی بیٹھی تھی۔ چند لمحوں کے لیے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو ماتھے پر بے ساختہ ناگواری کی شکن ابھری۔ آپ ایزی ہو کر بیٹھے، میں اسی لیے آگے آیا ہوں کہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ شائستہ طلسماتی آواز نے ایک جادو سا بکھیرا تھا۔ رقیہ کے کھنچے ہوئے اعصاب یکدم پرسکون سے ہونے لگے۔ کون سے ایئر میں ہیں آپ؟ خوبصورت آواز نے سوال کیا تھا۔ 5th ایئر میں، وہ قدرے اعتماد سے بولی۔ سبجیکٹ کون سا ہے؟ اگلا سوال آیا۔ میتھس میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ واؤ، انٹرسٹنگ۔ ہمارے گاؤں نے تو تعلیم میں کافی ترقی کر لی ہے، خوشی کی بات ہے۔ وہ جیسے خود سے بولا۔ ہاں جی، بس یہی لڑکی ہے ہمارے گاؤں کی جو اتنا پڑھ رہی ہے، باقی سب تو گاؤں کے اسکول میں ہی میٹرک کرنے کے بعد بیاہی جاتی ہیں۔ یہ شروع ہی سے پڑھائی میں بہت تیز ہے، ہر جماعت میں فرسٹ آتی تھی۔ 10ویں میں تو اس نے وظیفہ بھی حاصل کیا تھا۔ اس کی ماں کو بھی بڑا شوق ہے اسے پڑھانے کا۔ حویلی کی لڑکیوں کے بعد یہ واحد لڑکی ہے جو اتنا پڑھ رہی ہے۔ یہ ہے بھی بہت نیک فطرت کی جی۔ چاچا طفیل اس طرح اس کی تعریف میں مگن تھا جیسے وہ اس کی سگی بیٹی ہو۔ ایک نرم سی مسکراہٹ رقیہ کے لبوں پر پھسلی۔ تو آپ گاؤں کی امتیازی شخصیت میں شمار ہوتی ہیں، وہ مرر میں سے اسے دیکھتے ہوئے تعریفی انداز میں بولا۔ یوں تو گاؤں کی لڑکیاں اور دیگر لوگ اس کے لیے تنقیدی اور تعریفی کلمات ادا کرتے رہتے تھے، مگر حویلی کا یہ پہلا فرد تھا جس نے یوں براہ راست اس کی تعریف کی تھی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ اسے بے ساختہ خوشی بھی محسوس ہوئی۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ گاؤں کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی کچے پکے رستے طے کرنے لگی۔ رقیہ کا گھر تقریباً گاؤں کے شروع میں ہی تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے آگے رکی تو وہ شکریہ ادا کر کے باہر نکل آئی۔ اس کے نکلتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ تیز برستی بارش نے اسے لمحوں میں ہی بھگو دیا تھا۔ وہ مڑی اور تیزی سے لکڑی کے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کو زور سے دھکیلا تو ایک پٹ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ ڈیوڑی میں داخل ہو کر اس نے ٹاٹ کا بوسیدہ سا پردہ اٹھایا اور صحن کی طرف دیکھا۔ کچی مٹی کا صحن چھما چھم ہوتی بارش کے ساتھ ساتھ بہہ رہا تھا۔ وہ مضبوطی سے زمین پر قدم رکھتے ہوئے برآمدے میں آئی، ہاتھ میں پکڑی فائل کو چادر کے نیچے سے نکالا اور کندھے سے بیگ اتار کر چارپائی پر رکھا۔ سامنے والے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید شانو آئی ہے، وہ سوچتے ہوئے اپنی نیلے رنگ کی چادر اتار کر اسے اچھی طرح نچوڑنے لگی۔ خیر سے جلدی ہی آ گئی ہو، میں تو سمجھی تھی بارش کی وجہ سے تجھے بڑا سیاپا پڑا ہوگا آج۔ دائیں طرف موجود باورچی خانے سے نکلتے ہوئے ماسی نے خوشگوار سی حیرت سے کہا، آج اتنی جلدی بس آ گئی تمہاری؟ کیا بس میں ہوائی جہاز کے ٹائر فٹ تھے؟ ماسی کی آواز سن کر شانو جیسے چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر آئی تھی اور حسب معمول نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ بس پہ تو نہیں آئی میں۔ برآمدے میں بچھی کھری چارپائی پر رقیہ نے اپنی چادر پھیلاتے ہوئے کہا۔ توڑ کے آئی ہو؟ شانو نے حیرت سے کہا۔ نہیں بھئی، چچا طفیل شہر سے آ رہا تھا، اس نے مجھے کالج کے پاس دیکھا تو گاڑی میں بٹھا لیا۔ او ہو، بڑے ٹور ہیں تمہارے تو، خانوں کی گاڑی میں آئی ہو؟ شانو کے کہنے پر وہ جھنجھلا سی گئی۔ تم تو جیسے کبھی نہیں بیٹھی ہو خانوں کی گاڑی میں دیدی، وہ اماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ بیٹھے ہیں بھئی، پر تب جب حویلی کی لڑکیوں کو شاپنگ پر لے جانا ہوتا ہے تمہاری طرح۔ ہائے ہائے شانو، کیا فضول ہی ہانکے جا رہی ہے، کوئی تک کی بات بھی کر لیا کر۔ ماسی نے اکتا کر شانو کو ٹوکا۔ وہ منہ بناتی رقیہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں کیسی طبیعت ہے آپ کی اب؟ یہ میں آپ کے لیے دوائیاں لے آئی ہوں، وہ اماں کی چارپائی کے سرہانے بیٹھی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ پہلے سے بہت اچھی ہوں، بس بخار کی کمزوری نہیں اتر رہی۔ تو نہ میری فکر میں ہلکان ہوا کر۔ میری فکر میں پتہ نہیں تجھ سے ٹھیک طرح پڑھائی بھی ہوتی ہوگی کہ نہیں، اماں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ اماں کو ایک دفعہ دل کا دورہ پڑ چکا تھا، بلڈ پریشر بھی اکثر ہائی رہتا تھا۔ آج کل بخار نے گھیر رکھا تھا، اور سب سے بڑا روگ جو رقیہ کے لیے بچپن ہی سے بہت پریشان کن رہا تھا، اماں کو دورے پڑتے تھے، کبھی مہینے میں 1 دفعہ، کبھی 2 دفعہ۔ میری پیاری اماں جان، تمہاری فکر کیسے نہ ہوگی؟ تو نے کیوں اتنے روگ اپنی جان کو پال رکھے ہیں؟ مجھے تو کبھی بتایا ہی نہیں تجھے کیا دکھ ہے۔ رقیہ ماں کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اداسی سے بولی۔ لو جی، یہاں تو دکھی فلموں جیسے سین ہونے لگے۔ ماسی کو بخار ہی تو آیا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ ماسی کو سایہ ہے، اسی لیے دورے پڑتے ہیں۔ شانو سے شاید یہ ماں بیٹی کی باتیں برداشت نہ ہوئی تھیں، سو لاپرواہی سے بولی۔ بیٹی، یہ شانو کافی دیر سے آئی بیٹھی ہے تمہارے انتظار میں، کوئی کام ہے اسے؟ اماں نے بھی جیسے رقیہ کا دھیان خود پر سے ہٹایا۔ میں تو آ کے پھنس گئی ادھر، جب آئی تھی بارش کا نام و نشان بھی نہ تھا، اور جو آئی ہوں تو ایسے برس رہی ہے جیسے مجھ سے پرانا کوئی بدلہ لے رہی ہے۔ شانو کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں، تو کیسے آئی تھی شانو؟ وہ بھی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
مجھے حویلی سے بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے اور پیغام دیا ہے کہ تو حویلی کے بچوں کو حساب اور انگریزی کی ٹیوشن پڑھایا کر، اور یہ کہ کل سے تو ٹیوشن شروع کر دے تو تجھے منہ مانگے پیسے ملیں گے۔ شانو نے ہر بہر پیغام دہرایا۔ رقیہ کے ماتھے پر ناگوار سی شکنیں ابھریں۔ اس نے بے ساختہ اماں کی طرف دیکھا اور اماں تو جیسے گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ اس نے اماں کا کندھا ہلایا۔ بیٹی چلی جایا کر، ویسے بھی ہم تو حویلی والوں کے پرانے نمکخوار رہ چکے ہیں، بہت اچھا وقت گزرا ہے وہاں۔ بیجی بہت مہربان تھی ہم پر، ویسے بھی تجھے پڑھانے ہی تو جانا ہے، کون سا نوکرانی بننے جانا ہے میری طرح۔ حویلی والے بھی بڑے منصف ہیں، بندے کو دیکھ کر اس کے مطابق ہی اسے درجہ دیتے ہیں، مجال ہے جو اونچ نیچ کر جائیں۔ اماں جیسے کھوئی کھوئی سی کیفیت میں بولی، اماں میں گھر میں بھی تو ٹیوشن پڑھاتی ہوں اور یہاں سے شام کو فارغ ہوتی ہوں، حویلی کے بچوں کے لیے ٹائم کہاں سے نکالوں، وہ بھی حویلی جا کر۔ اس نے جیسے ماں کو سمجھانا چاہا، گھر میں بچوں کو جلدی فارغ کر دیا کر، اور پھر جو 10ویں کی لڑکیاں آتی ہیں انہیں کہا کر وہ چھوٹے بچوں کو پڑھا دیا کریں، تو ٹائم بچا کر حویلی چلی جایا کر، وہاں سے تو دوگنا کما لے گی۔ ماسی نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر مشورہ دیا۔ بارش کچھ تھم گئی ہے، مجھے اب جانا ہے، تو بتا کس ٹائم آئے گی، میں بیگم صاحبہ کو بتا دوں۔ شانو بھی پیڑے سے اٹھتے ہوئے بولی، 4 بجے آیا کروں گی۔ وہ جیسے مرے مرے لہجے میں بولی، کہاں جا رہی ہے، میں پکوڑے تل رہی ہوں، کھا کر چلی جانا۔ رقیہ نے جیسے چونک کر کہا، نہ جی نہ، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، ادھر حویلی میں بہت تیاریاں کرنی ہیں، وہ فوزان خانہ امریکہ سے آئے ہیں نا، تو ان کے آنے کی خوشی میں کل بڑا جشن ہوگا حویلی میں، اور ہاں تو کل نہ آنا، پرسوں آ جانا، کل تو بچے پڑھیں گے ہی نہیں۔ بیگم صاحبہ نے تو کل کے لیے ہی کہا تھا، مگر خیر ہو سکتا ہے انہیں دھیان نہ رہا ہو۔ شانو اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ رقیہ اماں کے بدلتے تاثرات کا بغور مشاہدہ کر رہی تھی۔ فوزان خانہ خاقان خانہ کا بیٹا آیا ہے؟ اماں کی آنکھیں شانو پر جمی تھیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، بڑا ہی سونا ہے، دیکھتے آنکھ نہیں تھکتی۔ کہتے ہیں خاقان خانہ جوانی میں بالکل ایسے تھے، مگر مجھے فوزان خانہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت لگے ہیں، بالکل شہزادوں جیسے۔ شانو تعریف میں مصروف تھی، جبکہ رقیہ اماں کی آنکھوں میں اترتی وحشت اور دیوانگی پر پریشان ہونے لگی۔ ایک تو رب ان حویلی والوں کو اتنا حسن پتہ نہیں کیوں دیتا ہے۔ اماں جیسے ہوش میں نہیں تھیں۔ لو جی ماسی، یہ کیا بات ہوئی بھلا، تو خود حویلی کی ساری بیگموں سے حسین ہے، تو حویلی میں نہیں رہتی، تو اب بھی اتنی ہی حسین ہے، جوانی میں تو کوئی تیرے مقابل کی نہ ہوگی۔ شانو اماں کی ذہنی کیفیت سے بے خبر بول رہی تھی۔ اے شانو، بارش تھم گئی ہے، جانا ہے تو چلی جا، کہیں پھر نہ شروع ہو جائے۔ باہر برآمدے میں سے ماسی کی آواز آئی تو شانو تیزی سے باہر نکل گئی۔ اچھا ماسی، خدا حافظ، دعا کرنا خیر سے چلی جاؤں۔ شانو بولتے ہوئے بیرونی دروازہ پار کر گئی، جبکہ کمرے میں اماں کو دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھیں اور اپنے سر کو چارپائی کے پائے پر دیوانہ وار مارنے لگیں۔ رقیہ ان کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ماسی دوڑتے ہوئے اندر آئیں اور روتے ہوئے بہن کو سنبھالنے لگیں، جو ہوش و خرد سے بیگانہ ہو رہی تھیں۔ رقیہ کا ذہن تانے بانے بننے لگا۔ جب بھی اماں کے سامنے حویلی والوں، خصوصاً خاقان خانہ کا ذکر کیا جاتا، وہ یوں ہی بے حال ہوتی تھیں۔ یہ بات رقیہ نے شدت سے محسوس کی تھی۔ کیا راز ہے، میں یہ سب جان کر ہی رہوں گی، وہ دل ہی دل میں تہیہ کرتے ہوئے اماں کو سکون آور دوائی دینے کی ناکام کوشش کرنے لگی، کیونکہ 10-15 منٹ تک تو اماں ان دونوں کے قابو میں نہیں آ سکتی تھیں۔ اس نے جب شعور کی دنیا میں قدم رکھنا شروع کیا، خود کو ماسی برکت، اماں، ماسی کی 2 بیٹیوں ریحانہ اور رخسانہ اور ماسی کے بیٹے ثاقب کے درمیان گھرا ہوا پایا۔ ماسی کے شوہر ثاقب کی پیدائش کے 2 سال بعد روڈ کراس کرتے ہوئے حادثہ کا شکار ہو گئے تھے۔ گھر میں ایک مرد جو کہ خود بچہ تھا کے سوا باقی تمام عورتیں تھیں۔ ریحانہ اور رخسانہ بالترتیب رقیہ سے 12 اور 14 برس بڑی تھیں۔ ماسی نے ان کے رشتے طے کر دیے تھے اور ان کے جہیز بنانے میں ہمہ وقت مصروف رہتیں۔ ثاقب رقیہ سے 5 سال بڑا تھا اور گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا۔ ماسی خود تو چٹی ان پڑھ تھیں، اماں البتہ پڑھنا اور لکھنا جانتی تھیں، مگر باقاعدہ تعلیم انہوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی۔ لیکن اماں کو رقیہ کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ رقیہ کو اچھا لباس پہنانے، اچھی اور صاف خوراک دینے اور اچھی باتیں سکھانے کے لیے ہمتاً مصروف رہتیں۔ رقیہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور کچھ غیر معمولی خوبصورتی کی مالک تھی، اس کی وجہ سے گھر میں سب کی توجہ مرکز تھی، اور کچھ اس میں اماں کی جدوجہد کا بھی اثر تھا کہ وہ عام گلی محلوں کے بچوں سے الگ ہی نظر آتی۔
اماں اسے محلے کی دوسری بچیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھیں۔ ان کے خیال میں دوسری بچیوں کی صحبت میں وہ بگڑ جائے گی اور اس کی بری عادات پختہ ہو جائیں گی اور رقیہ کبھی بھی ایسی نہ بن پائے گی جیسی وہ اسے بنانا چاہتی ہیں۔ اماں کی کوشش کے باعث رقیہ پڑھائی میں بہت اچھی رہی۔ گھر کا گزارا پچھواڑے میں بندھی بھینسوں کا دودھ بیچ کر اور لوگوں کے کپڑے سلائی کڑھائی کر کے بہت اچھی طرح ہو رہا تھا۔ اماں کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی۔ گاؤں بھر کے زنانہ مردانہ کپڑے بڑی مہارت سے سیتیں۔ حویلی کی عورتوں کے کپڑے بھی وہی سلائی کرتیں اور اپنی کمائی کا بیشتر حصہ ثاقب و رقیہ کی پڑھائی پر خرچ کرنے کے علاوہ ان کی مزید تعلیم کے لیے بھی جمع کرتیں۔ خصوصاً رقیہ کی عادات کو سنوارنے اور اسے مہذب طور طریقے سکھانے کے لیے اس پر خصوصی توجہ دیتیں۔ رقیہ فطری طور پر ذہین اور سادہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ اماں کی ہر بات بے چوچرا مان لیتی۔ ویسے بھی وہ اماں سے بے حد متاثر تھی کہ پورے گاؤں میں اس کی اماں جیسی حسین و جمیل عورت کوئی نہ تھی۔ ٹی وی میں وہ رنگ برنگی خوبصورت لڑکیاں دیکھتی مگر اپنی اماں جیسی کوئی نظر نہ آتی۔ اپنی ماں کا حسن اسے مبہوت ہی کر دیتا۔ ماسی بھی خوبصورت تھی مگر اماں کے پاس آ کر ان کا حسن بالکل مانند پڑ جاتا۔ اماں کی رنگت گلابی تھی اور جو بے حد تیکھے نین نقش سنہرے ریشمی آبشار سے بال جو گھٹنوں تک آتے تھے، وہ اسکول میں سہیلیوں کو بڑے ناز سے اپنی اماں کے متعلق بتاتی۔ وہ بھی سارے نین نقش اماں کے چرا لائی تھی۔ البتہ اماں کی شہد رنگ آنکھوں اور بالوں کے بجائے اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ اماں کی گلابی رنگت کے برعکس اس کی رنگت گندمی تھی۔ کاش مجھے رنگ بھی سارے اماں کے مل جاتے۔ وہ اکثر اماں کی شہد رنگ آنکھوں کو حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچتی، پھر تو میں اماں کی فوٹو کاپی ہوتی۔ ہاں البتہ اماں کی شخصیت کا ایک پہلو بچپن ہی سے اس کے لیے حیران پریشان کن اور تاریک رہا تھا۔ اماں کو چند ہفتوں بعد دورے پڑتے اور ہر دورہ اتنا شدید ہوتا کہ اماں اپنی متاع حیات رقیہ حتیٰ کہ خود کو بھی فراموش کر دیتیں۔ ان کی حالت یکدم عجیب ہو جاتی۔ وہ بلند آواز میں زور زور سے چیخنے لگتیں، اپنے بال نوچتیں، سر پٹکتیں اور کبھی کبھار عجیب و غریب ٹوٹے پھوٹے جملے کہتیں۔ ان دوروں کے دوران انہیں ایک بار ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ ان دوروں کی وجہ سے ہی رقیہ کا باپ اس کی ماں کو بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور کسی دوسرے گاؤں جا کر دوسرا بیاہ رچا لیا اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ پوچھا۔ البتہ جوں جوں وہ شعور کی منزلیں طے کرتی گئی، اماں کے دورے اس کے لیے اذیت کے علاوہ معمے بنتے چلے گئے۔ اس کی ہنستی مسکراتی چاند چہرے جیسی ماں ایک دم وحشتوں کے غار میں ڈوب جاتی۔ وہ ماسی سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی مگر ماسی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ اس کی ماں کو سایہ ہے جس پر اسے یقین ہی نہ تھا۔ اماں سے پوچھتی تو اماں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتیں اور خاموشی اختیار کر لیتیں اور دوبارہ پوچھنے کا حوصلہ نہ کر پاتی۔ مگر تعلیم حاصل کر لینے کے بعد وہ کسی حد تک سمجھ چکی تھی کہ اماں کے ساتھ کوئی سائیکی پرابلم ہے، مگر اس کا پس منظر جاننا اس کے لیے اب بے حد ضروری تھا۔ باجی ریحانہ اور رخسانہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں ہوتی تھیں، کبھی کبھار ملنے آتیں، جبکہ ثاقب MBA کے لیے لاہور میں رہتا تھا۔ FA کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی مگر اماں اور خصوصی طور پر رقیہ کے اصرار پر اسے نئے سرے سے پڑھائی شروع کی تھی اور اب پچھلے 4 سالوں سے لاہور میں ہی تھا۔ وہ رقیہ کی خاموش محبت میں مبتلا تھا مگر وہ ابھی اظہار کی ضرورت محسوس نہ کرتا تھا۔ پورا ہفتہ ہو گیا تھا، روزانہ 1 میل کا سفر طے کر کے وہ بھی پیدل حویلی آتے۔ مگر ابھی تک چند بیگمات اور پڑھنے والے بچوں اور لڑکیوں کے علاوہ وہ کسی کو بھی دیکھ نہ پائی تھی۔ حاقان خان کو دیکھنا تو دور کی بات تھی، اس وسیع و عریض حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے سیدھا بچوں کی اسٹڈی میں پہنچا دیا جاتا۔ بچوں نے پہلے 2 دن تو کافی تنگ کیا مگر اس کے پڑھانے کے انداز سے وہ کافی متاثر ہو چکے تھے۔ اس کے اسٹوڈنٹس میں زیادہ تر حویلی کی میٹرک اور FA میں زیر تعلیم لڑکیاں تھیں جنہیں ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہ تھی۔ حویلی کی لڑکیاں اسے ٹیوٹر کے طور پر بہت عزت دیتی تھیں مگر آج اسے خوف سی ہونے لگی تھی۔ جس خاص مقصد کے لیے وہ حویلی آئی تھی وہ پورا ہونے کا امکان ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک حاقان خان کو دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ ٹیچر کیا بات ہے، آپ کو پریشان سی نظر آ رہی ہیں؟ 9 کلاس کی طالبہ صبا نے اس کا رویہ محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ باقی سب نے بھی اپنے اپنے کام سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، بس سر ذرا بوجھل سا ہو رہا ہے۔ وہ یوں سب کے متوجہ ہونے پر سرپٹا سی گئی۔ ہیلو گرلز، تم سب کے لیے خوشخبری ہے، تمہاری اپیل منظور ہو چکی ہے۔ مانوس طلسماتی آواز اسٹڈی کے دروازے سے اندر آئی۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔
ارے آپ یہاں دیکھنے والا بھی چونک سا گیا، یعنی کہ آپ ہمارے ان نونہالوں کے قابل احترام ٹیچر ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب پڑھائی کی چوٹ پڑنے کے لیے بصد شوق تیار ہوئی ہیں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ اپنی بات درمیان میں ہی چھوڑ کر اس سے مخاطب ہوا۔ فوزان بھائی، آپ پہلے سے جانتے ہیں ہماری ٹیچر کو؟ 10 سالہ پوروا بڑے اشتیاق سے گویا ہوئی۔ نہیں جانتا تو نہیں، البتہ پہچانتا ہوں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ صبا نے تجسس ظاہر کیا ان کی قابلیت سے۔ اس نے برجستہ جواب دیا تو سب مسکرا دیں۔ اچھا فوزان بھائی، ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ہنا جاننے کو بےتاب ہوئی۔ بھائی تم لوگ شادی پر جا سکتی ہو کراچی۔ میں نے بابا جان سے اجازت دلوا دی ہے، البتہ صرف 2 دن کے لیے۔ وہ اس لیے کہ تم لوگوں کی پڑھائی مس نہ ہو، وہ بتا رہا تھا، اور لڑکیاں جواباً خوشی کا اظہار کرنے لگیں۔ وہ چپ چاپ فوزان کو دیکھے گئی۔ سنا تھا فوزان اپنے باپ حاکان خان جیسا ہے۔ کھڑی مغرور ناک، گہری سیاہ آنکھیں، آواز میں شاہانہ پن۔ اگر وہ حاکان خان جیسا تھا تو تم لوگوں کی یہ ٹیچر زبان سے بھی کچھ پڑھاتی ہیں یا پھر صرف آنکھوں ہی سے؟ فوزان کی بات نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑا۔ اسے یوں دیکھنے پر وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ بہت اچھا بولتی ہیں ہماری ٹیچر، البتہ فضول نہیں بولتی۔ سعدیہ نے جیسے اترا کر کہا تھا، بھئی میں تو دوسری دفعہ انہیں مل رہا ہوں، آنکھوں ہی آنکھوں میں بولتی ہیں، زبان تو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرتی ہیں۔ ویسے اچھی بات ہے، اپنی یہ کم بولنے والی عادت اپنی ان باتوں کی رسیہ شاگردوں میں بھی ڈیولپ کریں، تب مانیں گے آپ کو۔ اور اگر میں خود کو بنوانا ہی نہ چاہوں تو؟ اس نے بالآخر زبان کھول لی۔ نو نیور، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص خود کو منوانے کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہر کوئی نمایاں ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام، اور آپ میں تو خود کو منوانے کی صلاحیت بھی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں لڑکیوں؟ جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ آخر ہماری ٹیچر کوئی معمولی صلاحیت کی حامل تو ہو نہیں سکتی۔ بی اے کی طالبہ زارا نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اتنے ہی معترف ہیں میری صلاحیتوں کے تو میں ضرور خود کو منواؤں گی، مگر کامیابی میرا ٹارگٹ ہوگی۔ اس کے پراعتماد لہجے پر فوزان نے ایک گہری نظر پل بھر کو ڈالی۔ اس لڑکی کے چہرے کی انفرادیت اسے ہمیشہ چونکا دیتی تھی۔ سنجیدہ پراعتماد چہرے پر بے انتہا کشش اور بلا کا بھولپن تھا۔ اسی وقت نیا آپا کمرے میں داخل ہوئیں۔ فوزان تمہیں چچی ماں بلا رہی ہیں، انہوں نے آتے ہی اطلاع دی۔ شکر ہے ہماری ماما جان کو ہماری یاد آئی، ہم تو ان سے ملاقات کے لیے ترستے پھر رہے ہیں۔ فوزان کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد نیا آپا رقیہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ رقیہ تم آج سے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آیا جایا کرو گی، اتنی دور پیدل آنے جانے سے تم تھک جاتی ہوگی، اس لیے امی جان نے تمہاری سہولت کا انتظام کر دیا ہے۔ تھینک یو، رقیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں مجھے یاد آیا، وہ جاتے جاتے واپس مڑی، آج ہفتہ ہے، اتوار کی چھٹی تو تمہاری ویسے ہی ہوتی ہے، تم سوموار کو بھی نہ آنا، یہ لڑکیاں شادی پر جا رہی ہیں، ہاں منگل کو آ جانا۔ جی اچھا، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ نیا آپا باہر نکل گئیں۔ ٹیوشن سے فارغ ہو کر وہ باہر آئی تو ڈرائیور پورچ سے گاڑی نکال رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت گیٹ پورا کھلا اور ایک سفید کرولا اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر چاچا طفیل تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا اور کرولا کا پچھلا دروازہ کھولا۔ رقیہ کی نظریں اٹھیں اور جم سی گئیں۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس پروجاہت و باروب شخصیت سامنے تھی۔ اس نے اس شخصیت کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، مگر فوزان خان سے کافی حد تک مشابہت ہونے کی بنا پر وہ پر یقین تھی کہ یقیناً یہی حاکان خان ہیں، لیکن وہ کہیں سے بھی جوان بیٹے کے باپ معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ کن پٹیوں کے سفید ہوتے بالوں کے علاوہ بڑھاپے کی کوئی واضح علامت نہیں تھی۔ حاکان خان پروقار انداز میں زمین پر قدم جماتے اندرونی حصے کی طرف بڑھے، مگر راستے میں اسے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رکے۔ یہ لڑکی کون ہے طفیل؟ انہوں نے پیچھے آتے طفیل سے پوچھا۔ خان جی، یہ نوری کی دھی ہے، ادھر حویلی میں بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی ہے۔ طفیل کے بتانے پر حاکان خان نے چونک کر بغور اسے دیکھا۔ نین نقش میں بڑی واضح شباہت تھی نوری کی، لیکن رنگت نوری جیسی چاندنی بکھیرتی نہیں تھی۔ وہی نوری جو حویلی میں ملازمہ تھی۔ حاکان خان کا یکدم چونکنا اور بدلا ہوا انداز رقیہ نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ ہاں خان، یہ اسی نوری کی بیٹی ہے، طفیل نے بتایا۔ وہ ہنکارا سا بھر کر آگے بڑھ گئے۔ بیٹی تمہیں خان جی کو سلام کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر، طفیل چاچا دھیمی آواز میں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اسے واقعی شرمندگی سی ہوئی، وہ حاکان خان کو دیکھ کر کھو سی گئی تھی، سلام کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ سے باہر آئی تو ڈرائیور گاڑی سمیت موجود تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔
کار میں بیٹھ کر رقیہ نے لمبی سی سانس خارج کی۔ اس کی ماں کے نام پر حقان خان کا چونکنا اور دوبارہ اس کی ماں کے متعلق پوچھنا اسے یقین دلا گیا کہ ماضی میں ملازم اور آقا کے تعلق کے علاوہ کوئی اور حوالہ بھی موجود ہے۔ گھر پہنچی تو اماں دال چن رہی تھیں۔ وہ چادر اتار کر کمرے میں رکھ آئی اور اماں کے سامنے پیڑے پر بیٹھ گئی۔ پڑھا آئی ہو؟ اماں نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں اماں، اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ اماں، ماسی کدھر ہے؟ اور ابھی تک ہانڈی بھی نہیں چڑھائی اس نے؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماسی تیری رخسانہ کے گھر گئی ہے، اس کی ساس بیمار تھی 10-12 دنوں سے، اس کا پتہ لینے گئی ہے، کل شام تک آئے گی۔ دال تو میں چڑھانے لگی ہوں، اب تو ایسا کر چاول چن کر پکا لے، کل اتوار ہے، ہو سکتا ہے آج شام کو ثاقب بھی آ جائے چھٹی گزارنے، پچھلے اتوار بھی آیا تھا، لگتا تو نہیں کہ آج بھی آئے، مہینے میں 1-2 دفعہ ہی آتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ رات کو کھانا کھا کر نماز پڑھنے کے بعد کمرے میں جا کر پڑھنے کے بجائے وہ صحن میں اماں کے پاس آ گئی۔ ثاقب واقعی نہیں آیا تھا، گھر میں صرف وہ اور اماں ہی تھیں۔ اماں چارپائی پر لیٹی سامنے آسمان پر چمکتے چاند میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ وہ اماں کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھ، پہلے وعدہ کریں سب سچ سچ بتائیں گی، اس نے پیش بندی کی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ بہت بچپن میں جب مجھے دورے پڑتے تھے تو کئی دن ہراساں رہتی، مجھے سہمی سہمی نظروں سے دیکھا کرتی، مگر اب تمہاری آنکھیں کچھ دریافت کرنا چاہتی ہیں، سوال ابھرنے لگے ہیں تمہاری آنکھوں میں۔ پہلے تیری آنکھوں میں خوف ہوتا تھا، اب تجسس۔ میں خود بھی تمہارے اس تجسس کو دور کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تیرے ذہن کو الجھنوں میں الجھانا نہیں چاہتی۔ اب تو نے حویلی جانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور تجھے سچ جھوٹ بتائے، میں خود تجھے سچ بتاؤں گی۔ میں اپنی بیٹی کو بہادر اور حقیقت پسند دیکھنا چاہتی ہوں، جو زمانے کی پرفریب چال میں کبھی نہ آئے، ہمیشہ مضبوط اور نڈر رہے۔ اماں چاند کو تکتے ہوئے مدھم لہجے میں بول رہی تھیں۔ میں اور برکتیں 2 ہی بہنیں تھیں۔ آپا برکتیں مجھ سے 16 برس بڑی تھی اور شادی شدہ تھی۔ ہم دونوں بہنوں کے درمیان جتنے بہن بھائی ہوئے یک کے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ میں، اماں اور آپا تینوں کی بے حد لاڈلی تھی۔ کچھ رب نے بے تحاشا حسن دیا تھا اور کچھ اماں ابا اور آپا کے بے تحاشا لاڈ پیار نے مجھے ضدی، اپنی منوانے والی اور خواب و خیال میں رہنے والی بنا دیا۔ اماں اور ابا دونوں ہی حویلی والوں کے خدمتگار تھے۔ اماں حویلی کے اندر کام کرتی اور ابا زمینوں پر، اور دونوں ہی اپنے حال پر راضی تھے۔ اماں حویلی کی خاص ملازماؤں میں سے تھیں۔ ہمارا گھر حویلی کے ساتھ ہی تھا۔ ہم کوارٹروں میں تو نہیں رہتے تھے، مگر گھر حویلی کی بیرونی دیوار سے اس طرح ملحق تھا کہ ایک دروازہ حویلی کے اندر کھلتا تھا۔ آپا کی شادی کے بعد میں اماں ہی سے چمٹی رہتی، لیکن آہستہ آہستہ میں بہت جلد حویلی کے بچوں میں گھل مل گئی۔ بچوں کے علاوہ حویلی کی لڑکیاں اور بیگمات بھی مجھے آتے جاتے پیار کرتیں۔ پہنتی تو میں ان کے بچوں کی اترن ہی تھی، مگر ان کی اترن بھی مجھ پر ان کی بچیوں سے زیادہ سچتی۔ جوں میں بڑی ہوتی گئی، یہ بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ حویلی میں مجھے یہ مقبولیت میرے بے حد حسین چہرے اور گلابوں کسی رنگت کی وجہ سے ملی ہے، جو ہر کسی کو متوجہ کر لیتی ہے۔ کوئی انجانا آدمی حویلی میں آ جاتا تو مجھے ملازمہ کی بیٹی کے بجائے حویلی کی فرد ہی سمجھتا۔ اپنے حسین ہونے کے احساس نے مجھے خواب و خیال کی دنیا میں دھکیل دیا۔ میں بڑے بڑے خواب دیکھنے لگی۔ میرے خواب اگرچہ اونچے تھے، مگر میری سوچوں میں آوارگی نہیں تھی۔ حویلی کے مالک جہانگیر خان تھے۔ ایک کٹر اور جدی پشتی راجپوت خاندان تھا، مگر روایتی جاگیرداروں کی طرح ظالم اور سنگ دل ہرگز نہیں تھے۔ حویلی کی عورتیں مہربان فطرت کی مالک تھیں، جبکہ مرد بااصول اور باروب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ملازمین کے ساتھ مہربان بھی تھے۔ جہانگیر خان کے 3 بیٹے شہباز خان، ارباز خان اور حاقان خان تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ شہباز خان اور ارباز خان شادی شدہ تھے اور جاگیر کے معاملات سنبھالتے تھے، جبکہ حاقان خان ہمیشہ سے تعلیم کے سلسلے میں حویلی سے باہر رہا تھا۔ بچپن میں وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، جب کبھی حویلی آتا چھوٹے بڑوں سب کی توجہ کا مرکز ہوتا۔ وہ مجھ سے 10-12 برس بڑا تھا۔ میرا شمار اس وقت بچوں میں ہوتا تھا۔ بچپن میں وہ مجھے گلاب کہا کرتا تھا۔ ملازماؤں کے بچوں میں فقط میں تھی جسے حویلی میں خصوصی توجہ حاصل تھی۔ ایسے میں حاقان خان کا میری طرف متوجہ ہونا یا حویلی کے دیگر بچوں سے الگ سلوک کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ حاقان خان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہا تھا جب اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا، مگر میرے ذہن میں اس شہزادے کا نقش یوں چپکا کہ جوں میں شعور کی دنیا میں قدم رکھتی گئی، اپنے لیے ویسے ہی شہزادے کے خواب دیکھنے لگی
اور میں ان خوابوں میں کتنی آگے چلی گئی مجھے خود بھی نہ پتہ چلا۔ البتہ ان خوابوں کو حقیقت میں ڈھالنے کی خواہش تب بےتاب ہوئی جب 10 سال بعد حاقان خان کی پاکستان واپسی ہوئی۔ حویلی بھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ساری حویلی کو نئے سرے سے پینٹ کروایا گیا تھا، جس کی وجہ سے حویلی کے افراد کے ساتھ ساتھ ملازمین بھی ہر وقت مصروف نظر آتے۔ 15 دن بعد حاقان خان پاکستان آ رہا تھا۔ ہر کوئی اس کی آمد پر خوش اور پرجوش ہو رہا تھا۔ جہانگیر خان کی اہلیہ، جنہیں سب باجی کہتے تھے، کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ زور و شور سے حاقان خان کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھیں اور چاہ رہی تھیں کہ حاقان خان کے پاکستان آنے پر فوراً اس کی شادی بھی کر دیں۔ آپا برکتے کی طبیعت چند روز سے خراب تھی۔ اماں کو پتہ چلا تو اماں نے حاقان خان کے آنے سے 1 روز پہلے مجھے آپا کے پاس بھیج دیا۔ جب ہفتہ بھر بعد میں واپس آئی تو حاقان خان آ چکا تھا اور اس کے آنے کی خوشی میں جو جشن منایا گیا تھا اس کی رونقیں بھی مدھم ہو چکی تھیں۔ اس صبح میں ماسی رشیدہ اور رانو کے ساتھ باورچی خانے میں حویلی والوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جب ماسی رشیدہ نے مجھے کہا کہ اچھی سی چائے بنا کر اوپر حاقان کے کمرے میں دے آؤ، مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ حویلی کے سب افراد ناشتے سے پہلے لسی سردائی پینے کے عادی تھے۔ صرف مرد حضرات چائے پیتے، وہ بھی دن میں 1-2 دفعہ۔ ناشتے سے پہلے کوئی بھی چائے نہیں پیتا تھا۔ ماسی، حاقان خانہ نے ناشتہ کر لیا کیا؟ ناشتہ تو ابھی تیار بھی نہیں ہوا۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ناشتہ تو وہ بہت دیر سے کرتے ہیں، لیکن چائے صبح ضرور پیتے ہیں۔ باہر کے ملک سے آئے ہیں، چائے کے تو بے حد شوقین ہیں جی، دن میں 4-5 کپ پیتے ہیں۔ ماسی کے بجائے رانو نے تفصیلی جواب دیا۔ اچھا، جیسے ٹی وی ڈراموں میں ہیرو بیڈ پر لیٹے لیٹے چائے مانگتے ہیں اور پی کر ہی بیڈ سے اٹھتے ہیں۔ میری بات پر دونوں ہنسنے لگیں۔ ہاں، ایسے ہی سمجھ لو، رانو نے کہا۔ میں بڑی لگن سے اچھی سی چائے بنا کر اوپر لے آئی۔ خان صاحب کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری مردانہ آواز آئی۔ یس، میں کپ لے کر اندر داخل ہوئی تو میری توقع کے برعکس وہ بیڈ کے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بال بنا رہے تھے۔ خان جی، چائے۔ میری آواز پر انہوں نے آئینے میں مجھے دیکھا۔ ہم دونوں ہی کتنے لمحوں کے لیے بے حس و حرکت ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمیں خود خبر نہ ہوئی، ہم دونوں آئینے میں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حاقان خان کی صورت میں میرے سامنے میرے خوابوں کا شہزادہ کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ حاقان خان کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی اور انہوں نے مڑ کر چائے لینے کے بجائے مجھ سے میرے متعلق دریافت کیا۔ نوری نام ہے جی میرا، وہ جسے آپ بچپن میں گلاب کہا کرتا تھا۔ انہوں نے میری بات درمیان میں ہی پکڑ لی۔ جی ہاں، میری آواز لرزی تھی۔ اب تو گلابوں سے بھرا گلستان بھی تمہارے سامنے مات کھاتا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا اور ان کے کپ لیتے ہی میں یوں تیزی سے باہر نکلی گویا اپنے وہیں جامد ہو جانے کا خطرہ ہو۔ حاقان خان کے ایک جملے ہی نے مجھے زمین سے اٹھا کر ہواؤں کے سپرد کر دیا۔ میں سارا دن سرشار سی پھرتی رہی۔ اگلے روز رانو ان کے کمرے میں چائے لے کر گئی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ رانو ہکا بکا سی واپس آئی اور کہا کہ خان صاحب کو نوری کے ہاتھ کی چائے بہت پسند آئی ہے، وہی چائے لے کر جائے، اور پھر میں چائے لے کر گئی۔ پتہ ہے، جب میں انگلینڈ میں تھا تو صبح پھولوں کی مہک اور چائے کی تازگی کو اپنے اندر اتار کر فریش اپ ہوا کرتا تھا، مگر کل سے تمہیں دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے تم ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ آئندہ بیڈ ٹی صرف تم لے کر آیا کرو گی۔ جی ہاں، میں نے چائے پکڑاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ اور ہاں سنو، میں جانے کو مڑی تھی، ان کی آواز پر رک گئی۔ آج سے میرے سارے کام تم کرو گی، میرے کمرے کی صفائی، کپڑوں کی استری، جوتوں کی پالش، جو کھانے میں کھانا پسند کرتا ہوں وہ تم پکاؤ گی، غرض میرا ہر کام تم کرو گی، میں ہر چیز میں تمہاری مہک محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ حاکمانہ انداز میں وہ ایک غلام زادی کو اس کے کام بتا رہے تھے، مگر اس غلام زادی کے دل کی پوری بستی لوٹ چکے تھے۔ تمہارا حسن بہت سرشار اور بے خود کر دینے والا ہے، میرے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہرا کرو، گمبھیر لہجے میں کہا۔ جملہ سن کر میں سرپٹ کمرے سے دوڑی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر تھیں۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے عرفان سے بری طرح ٹکرائی، جو حویلی والوں کے مزاروں میں سے کسی کا بیٹا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا قیامت صبح صبح مجھ سے ٹکرا گئی، دن خیر سے ہی گزر جائے۔ اس نے مجھے سنبھالتے ہوئے کہا تو غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ سرزمین میں گاڑ کر چلتے ہو، دائیں بائیں دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، اندھے کہیں کے، میں نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، اگر آئندہ کوئی ایسی ویسی بات کی تو حاقان خانہ سے کہہ کر تمہاری چھترول کروا دوں گی۔ میں نے نیچے اترتے ہوئے اسے دھمکی سے بھی نوازا۔ ہائے سونیا ربا، کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں ہم غریبوں پر ستم ڈھانے کے لیے۔
اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر میں کھولتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی۔ ہال کمرے میں لڑکیاں اور بیگمات بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ جب حقان خان کی شادی کا ذکر چھڑ گیا، امی جان کب کر رہی ہیں بھائی جان کی شادی؟ ایک تو آپ کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی، باجی کی چھوٹی بیٹی شائستہ بڑے لاڈ سے کہہ رہی تھیں، بیٹی تمہارے بھائی کے شایان شان کو لڑکی ملے بھی تو صحیح، میں تو خود بڑی بے چین ہوں اس کی شادی کے لیے۔ باجی نے کہا، اماں جان ایک لڑکی میری نظر میں آئی تو ہے، خاندان بھی اچھا ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، انگلینڈ ہی سے آئی ہے، وہیں پلی بڑھی اور تعلیم پائی ہے۔ اس دفعہ جب میں کراچی گئی تو وہیں ملاقات ہوئی، وہ لوگ بھی اس کی شادی کرنے پاکستان آئے ہیں، بس ذرا شکل و صورت کی کمی ہے۔ ارباز خان کی دلہن نگہت نے کہا تو وہیں موجود دوپٹے پر کڑھائی کرتے میرا دل سکڑ کر پھیلا۔ شکل و صورت کی کم ہے، تم جانتی تو ہو دلہن، میں خوبصورت لڑکی لانا چاہ رہی ہوں، ایسے رشتے تو ہم نے اور بھی دیکھے، بس کم صورتی کی وجہ سے بات رہ گئی۔ خاندان تو ظاہر ہے اعلیٰ ہی ہوگا، لیکن تعلیم یافتہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت پڑھا لکھا ہے۔ جب تم دونوں کو بیاہ کر لائی تھی تو تمہاری خوبصورتی اور خوبصورتی پہلے دیکھی تھی، میں نے پھر باقی سب۔ باجی اپنے موقف پر ڈٹی تھیں۔ اچھا امی جان بتائیں بھلا کتنی اور کیسی خوبصورت ہونی چاہیے؟ بڑی دلہن نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ کیسی اور کتنی سے کیا مراد، بس ایسی ہو کہ دیکھ کر ہی دل شاد ہو جائے۔ مثلاً اب یہ نوری ہی دیکھ لو، کیسا دل خوش کر دینے والا حسن ہے۔ بیجی نے میری جانب اشارہ کیا تو میں خواہ مخواہ ہی شرما گئی۔ ہاں واقعی نوری تو کمال کی حسین اور دلکش ہے، کیسا بے پناہ حسن ہے اس کے پاس۔ کاش یہی اعلیٰ خاندان کی اور پڑھی لکھی ہوتی تو میں ایک سیکنڈ نہ لگاتی اسے بھابھی بنانے میں۔ شائستہ کھلے دل سے میری تعریف کرتے ہوئے حسرت سے کہہ رہی تھی۔ اسی وقت حقان خان کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو خود پر جمی ان کی کچھ کہتی نظروں سے بھانپ لیا کہ وہ بھی شائستہ کا جملہ سن چکے ہیں۔ آئیے دیور جی، ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر ہے آپ کی، آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے نگہت بیگم نے ہی اسے دیکھا۔ جاؤ نوری، میرے بیٹے کے لیے ٹھنڈے دودھ میں شربت ڈال کر لاؤ۔ حقان خان باجی کے پاس بیٹھا تو انہوں نے پسینے میں شرابور بیٹے کو دیکھ کر مجھ سے کہا، پھر بولی، کیا کر رہے تھے بیٹا تم اتنا پسینہ؟ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی گھڑ سواری کی ہے، گھوڑا بڑا اتھرا تھا، میں نے جاتے جاتے سنا۔ باجی پوری شد و مت سے حقان خان کی دلہن کی تلاش میں تھیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں کبھی بھی حقان خان کی دلہن نہیں بن سکتی، مگر خوابوں میں خود کو صرف اسی کے لیے سجانے لگی اور دن رات کسی معجزے کا انتظار کرنے لگی۔ میں حقان خان کے عشق میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ حقان خان نے کبھی واضح الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر ان کی نظریں جب بھی بے ساختہ میری جانب اٹھتیں تو بہت کچھ کہہ جاتیں۔ کبھی کبھار کے کہے خوبصورت جملے دنوں تک مجھے سرشار رکھتے۔ باجی کی کوشش بالآخر رنگ لے آئی تھی۔ حقان خان کے لیے انہیں ریاض ملک کی بیٹی مہوش پسند آ گئی تھی۔ 1 ماہ کا عرصہ تھا شادی کی تیاریوں کے لیے۔ پوری حویلی میں جوش کا سا عالم تھا، ہر وقت افراتفری سی مچی رہتی، ہر کوئی بھرپور طریقے سے شادی کی تیاریوں میں مگن تھا، اور میں جو حویلی کی ہر تقریب میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، تڑپتے دل اور بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ بیگمات کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹا رہی تھی، آنسو جنہیں بہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ دل کے اندر ہی اندر گرنے لگے۔ مہندی کی رات میں بھی باقی نوکرانیوں کی طرح پیلی کرتی اور سبز غرارہ پہنے ہر کام میں حصہ لے رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر خواب اجڑنے پر ماتم کنا تھی۔ دل پچھاڑے کھا رہا تھا، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کسی کو بھی، حتیٰ کہ حقان خان کو بھی۔ اپنے ضبط و حوصلے پر میں خود حیران تھی۔ رات 2:30 بجے جب محفل کا زور کم ہوا اور حقان خانہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو میں ان سے پہلے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو مجھے قالین پر بیٹھے روتا دیکھ کر چونک گئے۔ نوری تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور آگے بڑھ کر ان کے پیر پکڑ لیے۔ خان میری جان ہو آپ، بس ایک دفعہ کہہ دو کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، بس ایک دفعہ، نہیں تو یہ جان نکل جائے گی۔ بہت حوصلہ دکھایا، بہت ہمت سے کام لیا، اب برداشت ختم ہو گئی ہے خان، بس ایک دفعہ کہہ دو خان۔ میرے لہجے میں درد ہی درد تھا۔ خان ششدر سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر پیچھے ہٹتے ہوئے قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئے، جیسے ان کے لیے مزید کھڑے رہنا دشوار ہو۔ چند لمحے مجھے گھورتے رہے، پھر بولے تو لہجے میں آقاؤں جیسی کوئی بات نہ تھی، بلا کا اضطراب اور شکست سی تھی۔ بہت پہلے جان گیا تھا میں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، مگر اس قدر یہ اندازہ نہ تھا۔ میں نے بھی دنیا میں بہت سے حسین دلربا چہرے دیکھے، مگر ایسا پاکیزہ، شفاف، بے ریا، اپنی اور بے انتہا حسن نہیں دیکھا تھا۔
لیکن یہ صرف تمہارا حسن ہی نہیں بلکہ شاید تمہاری محبت کی آنچ بھی تھی جس نے میرے دل کے سازوں کو چھیڑا۔ اور شائستہ کی طرح میں بھی بے اختیار سوچنے لگا کہ کاش تم اعلیٰ خاندان کی اور پڑھی لکھی ہوتی اور میں ساری دنیا کے سامنے تمہیں اپناتا، لیکن یہ کاش ہمیشہ کاش ہی رہتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں نوری، مگر اس محبت کو میں نے دل کے اندر ہی دفن کر دیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میری نوکرانی ہو۔ جہاں اقرار محبت سن کر مچلتے دل کو قرار ملا تھا، وہیں نااہل ہونے کے طعنے نے مجھے خاکستر کر دیا۔ خان، ہمارے مذہب میں تو ذات پات کی کوئی تقسیم نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے تو ہم برابر ہیں۔ مانتی ہوں میں آپ کی نوکرانی ہوں، مگر کیا ایک خان اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے دل کی ملکہ کو چاہے وہ ایک کنیز ہی کیوں نہ ہو برابری کا درجہ دے سکے؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم میرے دل کی ملکہ ہو؟ میں نے کہا ہے کہ تمہاری محبت کو اپنے دل کی ناجائز خواہش سمجھ کر میں دل کے اندر ہی دفن کر چکا ہوں۔ اور تم برابری کی بات کرتی ہو، صرف ذات پات اور اعلیٰ و ادنیٰ کا فرق ہی نہیں، تم کسی لحاظ سے بھی میرے قابل نہیں ہو۔ مجھے اس سوسائٹی میں رہنا ہے، تعلیم یافتہ شریک حیات قابل فخر ہوتی ہے اور تم ان پڑھ۔ اگر تم نے ایف اے ہی کیا ہوتا تو آج سارے زمانے سے ٹکرا کر تمہیں اپناتا، آگے تمہیں معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سکھا لیتا، لیکن نہیں، اب ان باتوں کا کچھ فائدہ نہیں۔ کیا ہے تم میں سوائے حسن کے؟ ایک حسین مورتی کی مانند ہو، اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی تو نہیں ہے تم میں۔ کس بنا پر میں تمہارے لیے اپنے خاندان، اپنے اصولوں، اپنی روایات سے ٹکر لیتا؟ ہم نے زندگی گزارنی ہے اور وقتی جذباتیت کے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ گزرے گا تم یہ سب بھول جاؤ گی، یہ صرف وقتی جنون ہے۔ حاقان خان کے اندر اچانک ایک راجپوت جاگیردار جاگ اٹھا تھا۔ بہت بےحس لہجے میں اس نے یہ سب الفاظ کہے تھے جن کو میں پتہ نہیں کیسے سن رہی تھی۔ خان، آپ نے کہا میں کچھ بھی نہیں، میں نے مان لیا، لیکن میرا یہ دل، میری یہ محبت اور میرا یہ جنون، یہ سب بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے آپ کے نزدیک؟ میں کسی پجارن کی طرح کھڑی التجا کر رہی تھی اپنے دیوتا کے سامنے۔ کہا نا، یہ سب وقتی جذباتیت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور دراصل تم نے خواب بہت اونچے دیکھ رکھے تھے، اور جب خواب اونچے دیکھے جائیں تو ان کی حقیقت سوائے حسرتوں کے کچھ نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو میرا دل بھی تمہاری جانب راغب ہوا تھا، مگر میں پاگل دل کے پیچھے نہیں بھاگا، بلکہ اچھا چھوڑو اب ان باتوں کو اور جاؤ یہاں سے، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ خان، میں نے پیچھے سے پکارا، میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے، کیوں افسانہ بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ حاقان خان نے ایک بھرپور نظر میرے سراپے پر ڈالی اور ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ میں تہی داما سی باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے دن میں بخار میں جل رہی تھی۔ عرفان، جس نے شہر میں ڈاکٹر کے پاس کام کر کے کافی کچھ سیکھ لیا تھا، اب گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا کلینک چلا رہا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ بھی غنیمت تھا تو وہ بھی حویلی والوں کے مزاریے کا بیٹا، مگر اس بنا پر اس نے گاؤں میں کافی عزت بنا لی تھی۔ باجی کے کہنے پر اس نے میرا چیک اپ کیا اور دوائیاں لا کر دیں۔ باجی کا حکم تھا کہ شام کو دلہن کے آنے سے پہلے پہلے مجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے، کیونکہ دلہن کے آنے پر راہداری سے لے کر کمرے یعنی حجلہ عروسی تک دلہا دلہن کے آگے پھول میں نے ہی بچھانے ہیں۔ ان کے خاندان میں رواج تھا کہ شادیوں کے موقع پر دلہا دلہن کی آمد پر ان کے حجلہ عروسی تک حویلی کی سب سے خوبصورت کنیز تازہ پھول راہ میں بچھاتی۔ شام کو بارات کی آمد سے پہلے میں سرخ اور عنابی شرارہ سوٹ میں بنی سوری، بخار سے تپتے وجود اور انگارہ ہوتے چہرے کے ساتھ دلہا دلہن کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ جب وہ دونوں کار سے نکلے تو حویلی کی ساری کنیزوں نے ان پر پھول نچھاور کیے، جبکہ رانو اور زائدہ کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکریاں تھیں۔ میں ٹوکریوں میں سے پھول نکال کر ان کے رستے میں بچھا رہی تھی۔ اچانک دلہن کے قدم ساکت ہو گئے، جبکہ دلہا ایک قدم آگے تھا۔ میں نے سر اٹھا کر گھونگھٹ میں سے نظر آتے دلہن کا چہرہ دیکھا۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ حیرت سمائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دلہن خود بے حد خوبصورت تھی، مگر اس سے بھی حسین لڑکی اس کی راہ میں پھول بچھا رہی تھی۔ حیران ہونا بجا تھا۔ صبح جب نگہت بیگم کے کہنے پر میں دودھ کے 2 گلاس لے کر حاقان خان کے کمرے میں پہنچی تو حاقان خان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال سنوار رہے تھے، جبکہ دلہن بیڈ پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھیں۔ میں نے دودھ کا گلاس دلہن کی جانب بڑھایا۔ تم حویلی کی ملازم ہو؟ دلہن کی آواز بہت مترنم تھی۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ لگتی تو نہیں ہو، شکل و صورت تمہاری شہزادیوں جیسی ہے، تمہیں تو کسی ریاست کی ملکہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک رات کی خوبصورت دلہن اپنے وجیہہ شوہر کے سامنے ایک غلام زادی کی تعریف کر رہی تھی۔ حاقان خان کا گلاس بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی ایسی قسمت کہاں، میں تو ایک دل کی ملکہ ہونے کی اہل نہیں، ریاست کی ملکہ کہاں بن سکتی ہوں؟
میں چپتے ہوئے لہجے میں کہہ کر تیزی سے واپس مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ حاقان خان کی شادی کی تقریب میں حاقان خان کے ایک دوست عمر ملک کو میں بری طرح بھا گئی۔ اپنی شادی کے 2 ماہ بعد حاقان خان نے خود مجھے اس کے بارے میں بتایا، بلکہ اصرار کیا، مگر عمر ملک یہ شادی اپنے گھر والوں سے چھپا کر کرنا چاہتا تھا، جو میرے لیے بے حد توہین آمیز تھا۔ دیکھو نوری، جیسی زندگی تم گزارنا چاہتی ہو، عمر ملک تمہیں ویسی زندگی ہی دے گا۔ جیسی زندگی میں گزارنا چاہ رہی تھی وہ زندگی صرف آپ ہی دے سکتے تھے خان، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، چاہے وہ کسی سلطنت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں غلام زادی ضرور ہوں، مگر کٹھ پتلی یا کھلونا نہیں ہوں جسے جیسے چاہو استعمال کرو۔ جب میں آپ کے ساتھ معاشرے میں نہیں چل سکتی تو پھر آپ کا دوست، جو آپ جیسا ہی پڑھا لکھا، رئیس زادہ، اصولوں اور روایات کی پاسداری کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کیسے گزارا کر سکوں گی، جو دنیا سے چھپ کر مجھے اپنا رہا ہے۔ اس سے کیا بعید، جب جی بھر جائے تو یوں ہی چھوڑ بھی دے۔ مجھے بھی زندگی گزارنی ہے خان، مگر چھپ کر نہیں۔ میں نے خواب ضرور دیکھے، مگر خوابوں کی ایسی تعبیر نہیں چاہی تھی۔ معاف کیجیے گا خان، اگر آپ کے دل کے ساتھ زبردستی نہیں ہو سکتی تو ہمارے دل پر بھی ہمیں اختیار ہے۔ ہم نے محبت ضرور کی، مگر دل کو آوارہ نہیں ہونے دیا، تو تم انکار کر رہی ہو اس رشتے سے؟ حاقان خان جیسے بڑے ضبط سے بولے تھے۔ جی خان، انکار کر رہی ہوں، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تو پھر ایسا کرو، اپنا کہیں بندوبست کر لو۔ مہوش مشکوک ہو رہی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری وجہ سے ہماری ازدواجی زندگی متاثر ہو۔ خان کی بات پر میں نے چونک کر انہیں دیکھا، چہرے پر بے نیازی سی بے نیازی تھی۔ خان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شادی کروں ہی نہ، اور اس دل کو آپ کی محبت سے آباد کیے چپ چاپ آپ کی خدمت کرتی رہوں، آپ کی کنیز بن کر، آپ کی قرب میں؟ تم نے کیا ہمیں فرشتہ سمجھ رکھا ہے؟ انسان ہیں ہم بھی، سمجھی؟ بے نیازی کا خول چٹک اٹھا تھا۔ جاؤ نوری، یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں آج ہی بیجی سے بات کرتا ہوں تمہارے متعلق۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم دھاڑے تھے، اور پھر حاقان خان نے پتہ نہیں کیا بات کی باجی سے، کہ اماں اور باجی دونوں کو میری شادی کی بے طرح فکر ہوئی۔ باجی اور اماں کا دباؤ تھا کہ میں عمر ملک کے لیے مان جاؤں۔ عرفان کا رشتہ بھی آیا تھا میرے لیے، اس کے علاوہ اور بھی، اور پھر بالآخر میں نے عرفان کے لیے ہاں کہہ ہی دی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ میں حاقان خان کو دل میں بسا چکی ہوں۔ مجھے ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی جو مجھے سمجھ سکے، جسے میں دھوکے میں نہ رکھوں۔ عرفان مجھے بڑے چاؤ سے بیاہ کر لے گیا۔ اس کا خیال تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ اور اس کی بے پناہ محبت پا کر میں حاقان خان کو فراموش کر دوں گی، مگر اس کے اس خیال کو پہلے ہی قدم پر جھٹکا لگا، جب شادی کی پہلی رات مجھے پہلا دورہ پڑا۔ دل کسی طور حاقان خان کے علاوہ کسی اور کو قبولنے کو تیار نہ تھا۔ اس کی محبت جنون بن کر میرے دل و دماغ اور خون میں سرایت کر گئی۔ عجیب وحشتوں نے مجھے گھیر لیا، جن سے میں چاہ کر بھی چھٹکارا نہ پا سکی۔ شادی کے پہلی رات ہی میں نے بے ہوش گزار دی۔ شادی کے پہلا سال عرفان نے بہت حوصلے اور صبر سے گزارا میرے ساتھ۔ اپنی بیوی کی دیوانگی، وہ بھی کسی اور کے لیے دیکھنا، بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا عرفان کے لیے۔ اس نے مجھے سنبھالنے اور نارمل کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔ مجھے شہر لے کر گیا، نفسیاتی مریضوں والے ڈاکٹروں کے پاس، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، بلکہ میرے دوروں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ میری ساس صرف بیٹے کی خاطر مجھے برداشت کر رہی تھیں۔ جب میں نارمل ہوتی تو عرفان سے شرمندہ شرمندہ پھرتی۔ میں اسے ایک پل کی خوشی بھی نہ دے سکی، حتیٰ کہ 3 سال تک اولاد بھی۔ عرفان جب بھی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، مجھے دورہ پڑ جاتا۔ اماں ابھی تک حویلی میں تھیں، کچھ دنوں سے وہ سخت بیمار ہو گئی تھیں۔ عرفان خود مجھے اماں کی خبرگیری کے لیے حویلی چھوڑ کر گیا تھا۔ میں 8 دن حویلی میں رہ کر واپس لوٹی تو عجیب خوشی سے بھری تھی من میں، جو میرے چہرے سے بھی ظاہر تھی۔ شاید 3 سال بعد محبوب کا دیدار کیا تھا، اس لیے۔ حاقان خان کا ایک بیٹا فوزان اور بیٹی پلوشہ دنیا میں آ چکے تھے۔ 8 دن اماں کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ میں نے حاقان خان کے بچوں کو خوب کھلایا اور پیار کیا۔ حاقان کا بیٹا بالکل حاقان خان جیسا تھا، اسے میں بے ساختہ پیار کرتی۔ میں گئی تو اماں کی تیمارداری کے لیے تھی، لیکن جب لوٹی تو میرے چہرے پر کیسے رنگ تھے کہ اماں یعنی میری ساس اور عرفان دونوں ہی چونک گئے، اور اس رات پہلی بار عرفان میرے قریب آ سکا تھا۔ عرفان بہت خوش تھا کہ شاید اب میں ٹھیک ہو ہی جاؤں اور نارمل زندگی گزاروں، مگر جب میں امید سے ہوئی تو میری ساس نے وویلا مچا دیا کہ یہ بچہ حاقان خان کا ہے، جسے میں عرفان کا نام دینے کے لیے مجبور ہوئی ہوں۔ اس الزام پر میرا تن من جھلس اٹھا۔ میں جو خیالوں میں بھی حاقان خان کو احتیاط سے سوچا کرتی تھی، اپنی پاکیزہ محبت پر یہ الزام کسی طور برداشت نہ ہو رہا تھا، اور عرفان جو پچھلے 3 سالوں سے بغیر کسی غرض کے مجھے چاہ رہا تھا،
نہ جانے کیسے ایک دم اس کا دل نفرت سے بھر گیا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں حویلی جانے کے بجائے ہمیشہ کے لیے آپا برکتے کے پاس آ گئی۔ آپا کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر زندگی کی گاڑی چلانا شروع کر دی۔ عرفان گاؤں چھوڑ کر ساتھ والے گاؤں چلا گیا اور اس کے بعد میں کبھی بھی حویلی نہ گئی۔ اس حویلی نے بہت داغ دیے تھے، دل پر، روح پر، ماتھے پر۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں نے زندگی کو بامقصد بنا لیا اور اپنی ساری محبتیں، آرزوئیں تم سے منسلک کر لیں۔ میں نے سوچ لیا کہ تمہیں ایسا بناؤں گی کہ زندگی میں کہیں کسی سے بھی مات نہ کھاؤ، اپنے پورے حق سے زندگی کو جیو، کوئی تمہیں زیر اثر سمجھ کر استعمال نہ کر سکے سوائے تقدیر کے۔ بس یہ تھی میری کہانی۔ اماں چپ ہو چکی تھیں۔ ٹوکرے کے نیچے بند مرغ نے بلند آواز میں بانگ دی، ساتھ ہی دور کہیں سے اذان کی آواز آنے لگی۔ اماں کے ساتھ لیٹی وہ ان کے ماضی میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ رات گزر جانے کا پتہ بھی نہ چلا۔ فوزان بیٹا، آپ کی تعلیم تو مکمل ہو چکی، اب آپ اس قابل ہو کہ بزنس وغیرہ سنبھال سکو۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اب پاکستان میں ہی رہو گے یا باہر سیٹل ہونے کا ارادہ ہے؟ صوفے پر براجمان حقان خان فوزان سے پوچھ رہے تھے۔ پاپا، فی الحال تو میں امریکہ واپس جانے کا اور وہیں سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے میں پاکستان آنا چاہوں، فوزان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حقان خان پرسوچ انداز میں بولے، میں نے سوچا ہے کہ تمہارے نام پر چند فیکٹریاں پاکستان میں لگا دوں۔ گلاس فیکٹری کی ابتدا تو ہو بھی چکی، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ امریکہ جانے کا ارادہ ہے تو چلو خیر، وطن کی مٹی کی کشش ایسی ہے کہ ایک نہ ایک دن پردیس سے لوٹ کر آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ تم امریکہ میں رہنے کا شوق ضرور پورا کرو، مگر عارضی طور پر۔ میرا خیال ہے کہ تم جیسے نوجوانوں کی ہمارے ملک کو زیادہ ضرورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم پاکستان میں ہی رہنے کا مائنڈ بناؤ۔ جی پاپا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ابھی سال ڈیڑھ سال تو میں پاکستان میں ہوں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں میرا مائنڈ بدل جائے، لیکن یقینی طور پر میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بیٹا، تعلیم کے سلسلے میں اتنا عرصہ تم امریکہ میں رہے ہو، کیا ابھی تمہارا جی نہیں بھرا وہاں رہ کر؟ تمہیں اپنی ماں کا بھی ذرا خیال نہیں ہے؟ میں تو بالکل نہیں چاہوں گی کہ تم واپس جاؤ، جبکہ تمہارے پاپا تمہیں یہاں اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور میں تو تمہاری شادی کرنے کا بھی سوچ رہی ہوں۔ تم بیوی کو لے کر امریکہ چلے جاؤ گے اور مجھے بہو اور پوتے پوتیوں کے لاڈ اٹھانے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ سنگل صوفے پر بیٹھی مہوش بیگم نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے شکوہ کیا، او میری پیاری ماما جان، امریکہ میں اتنا عرصہ رہنے کی وجہ ہی سے تو مجھے پاکستان میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا، اور جہاں تک بیوی بچوں کے ناز نخرے اٹھانے کا آپ کو شوق ہے تو پھر آپ اپنی بہو کو اپنے پاس ہی رکھ لیجئے گا، میں وہاں جا کر ایک اور شادی کر لوں گا۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر حقان خان اور مہوش بیگم ہنسنے لگے۔ بڑے ایڈیٹ ہو، لیکن میں بھی بہو ایسی لاؤں گی کہ اس کے سوا تمہیں کوئی اور نظر ہی نہ آئے گی۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں فوزان کے پاپا؟ جی بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، کوئی جل پری سی لڑکی ڈھونڈیں جو ہمارے بیٹے کو امریکہ کی اور امریکہ کی حسیناؤں کی یاد بھلا دے۔ حقان خان نے خوشگوار لہجے میں بیوی اور بیٹے کی گفتگو میں حصہ لیا۔ یہاں کہاں ہے پاپا جان جل پریاں؟ میں جب سے آیا ہوں کوئی ایک بھی حسین چہرہ نہیں ملا دیکھنے کو۔ آپ جل پریوں کے خواب دکھاتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے دنیا میں حسن کی دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، کوئی چہرہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا جانی، بات اپنی نظر کی ہوتی ہے، بعض اوقات تو وہ چیز بھی بے حد نایاب اور انمول لگتی ہے جو دوسروں کے نزدیک کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی۔ حقان خان بیٹے کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولے، یعنی کہ پھر میری نظر میں خوبصورتی کا معیار کافی اونچا ہے، اسی لیے میری نظر کو ابھی تک کوئی حسن اٹریکٹ نہیں کر سکا۔ پاپا، حسن ایسا بھی تو ہو جو نظر کو خود بخود کھینچے۔ یس، ایسا حسن نظر نہیں آتا۔ مہوش بیگم نے پرخیال نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہت غیر معمولی حسین لڑکی ڈھونڈنی ہوگی، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگیں۔ کیوں ماما جان، آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا چہرہ جو آپ کے بیٹے کے خیالات بدل دے؟ وہ اب براہ راست ماما سے مخاطب تھا۔ نہیں بیٹا جانی، ابھی تک تو نہیں۔ اگر تمہارے قابل کوئی لڑکی نظر آ گئی ہوتی تو تمہارے پاکستان آنے سے پہلے ہی تمہارا رشتہ طے کر چکی ہوتی۔ کاش نوری جیسی کوئی حسین لڑکی ہو، مگر ہمارے اسٹیٹس کے مطابق ہو تو میں فوراً اسے تمہاری دلہن بنا لاؤں۔ مہوش کی بات پر حقان خان نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ نوری، یہ کون ہے ماما؟ فوزان بھی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تھی حویلی میں ایک ملازمہ، شادی کے بعد ایسی گئی کہ پلٹ کر نہیں آئی، لیکن اس کا دلکش حسن آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ رب نے اسے حسن دیتے وقت بہت سخاوت سے کام لیا، لیکن قسمت، سنا تھا طلاق ہو گئی بیچاری کو۔
حقان خان اپنی بیگم کی دوسری لڑکیوں کی تعریف یوں بھرپور طریقے سے کرنے پر ہمیشہ حیران ہوتے تھے، خصوصاً نوری کو تو اکثر وہ یاد کرتی تھیں۔ ملازمہ تھی وہ حویلی کی۔ ماما کیا آپ ملازمہ جیسی لڑکی ڈھونڈیں گی اپنے ولی عہد کے لیے؟ فوزان نے منہ پھلا کر کہا۔ ماوش کھلکھلا کے ہنس دی۔ نہیں میری جان، وہ تو بس قسمت سے ملازمہ تھی، دیکھنے میں تو کسی سلطنت کی ملکہ لگتی تھی۔ میں تو خود آج بھی اسے یاد کرتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں تقدیر کے فیصلوں پر۔ ماما کہیں آپ اس نوری کی بات تو نہیں کر رہی جس کی بیٹی رقیہ یہاں حویلی میں ٹیوشن پڑھانے آتی ہے؟ فوزان کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ہاں ہاں وہی نوری، مہوش بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت فوزان کا موبائل بجا اور وہ ایکسکیوز کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ لاؤنج میں اب مہوش بیگم اور حقان خان تھے۔ یہ نوری کی بیٹی کب سے آ رہی ہے حویلی میں اور کس نے اسے یہاں مامور کیا ہے؟ اخبار کے مختلف صفحات پر نظریں دوڑاتے ہوئے حقان خان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تقریباً 1 ماہ ہو رہا ہے اور میں نے ہی اسے رکھا ہے بچیوں کو پڑھانے کے لیے۔ بابا جان اسکول کالج کے علاوہ اکیڈمی بھیجنے کے خلاف تھے۔ آپ تو جانتے ہیں اسکولوں کالجوں میں پڑھائی کا حال، اور پچھلی مرتبہ تو رزلٹ بھی کسی کا اتنا اچھا نہیں آیا۔ میں نے سوچا مرد ٹیوٹر تو بابا جان رکھنے نہیں دیں گے۔ اپنے علاقے میں صرف یہی نظر آئی۔ ماشاءاللہ بہت قابل بچی ہے، میں تو سیٹسفائی ہوں اس سے۔ بچیاں توجہ سے پڑھنے لگی ہیں۔ مہوش بیگم نے تفصیل سے جواب دیا۔ اسے زیادہ اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچیوں کو بھی تاکید کر دینا کہ سوائے پڑھائی کے اور ایک ٹیچر کے علاوہ اسے اہمیت نہ دیں، اور اسے کہنا کہ احتیاط سے رہے۔ حقان خان بھاری لہجے میں کہتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ مہوش بیگم حیران سی تھیں۔ جب ان کا بیاہ ہوا تھا تو انہوں نے محسوس کیا تھا کہ نوری کو حقان خان سمیت حویلی کے دیگر افراد بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، اور وہ خود بھی آتے ہی نوری کے حسن کی گرویدہ ہو گئی تھیں، مگر اسی بے پناہ حسن نے انہیں ڈرا دیا تھا۔ پتہ نہیں انہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی حقان خان اور نوری کے رویے نے مشکوک کر دیا تھا، لیکن جب دیگر ملازماؤں کی طرح نوری بھی خاموشی سے بیاہ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تو یہ کانٹا خود بخود ان کے دل سے نکل گیا۔ مگر انہوں نے کئی دفعہ نوٹ کیا، کبھی بلا ارادہ وہ خود یا حویلی کی دوسری خواتین حقان کے سامنے نوری کا ذکر کرتیں تو واضح طور پر حقان خان کے تاثرات برفیلے سے ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے ماضی میں نوری کی کوئی کمزوری، کوئی غلطی حقان خان کے ہاتھ لگ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، اور اسی بنا پر اس کی بیٹی کے لیے خصوصی تاکید کی ہو۔ وہ سوچتے ہوئے مطمئن ہو گئیں۔ اماں کا ماضی جان لینے کے بعد وہ بہت مضطرب سی پھرتی تھی۔ کیا ہوا تھا اماں کے ساتھ جو اماں کی ایسی حالت ہوئی؟ بظاہر کچھ بھی تو نہیں ہوا، نہ کوئی ناانصافی، نہ ظلم، نہ ہی کوئی پریشر، بس اماں کے خواب، اماں کا دل جس نے چاند کو پانے کی تمنا کی۔ ایک عشق پہ اماں نے زندگی کی ساری خوشیاں داؤں پر لگا دیں، اور عشق تو بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، تو کیا یہ عشق کا جذبہ اس قدر اثر انگیز ہے کہ اپنا آپ بھلا دیتا ہے؟ جیسے اماں نے حقان خان کے عشق میں ڈوب کر خود کا فراموش ہی کر دیا۔ وہ آج تک اسی مقام پر کھڑی ہیں، ان کا دل حقان خان کا طواف کرتا ہے، اور حقان خان کیسا بے نیاز اور سنگ دل ہے۔ کیا وہ شخص اس انمول جذبے کے قابل تھا؟ کیسا غرور، اپنی ذات کا زام، اپنی عمارت کا احساس اس کے انگ انگ سے چھلکتا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بناتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ کالج سے آ کر نہانے کے بعد وہ اب حویلی ٹیوشن پڑھانے جا رہی تھی۔ ہلکے گیلے بالوں کو فولڈ کر کے کلپ لگانے کے بعد وہ بیگ ہاتھ میں لیے اور چادر سر پر ٹکاتی ہوئی باہر صحن میں نکل آئی۔ اماں تخت پر بیٹھی اس کی قمیض کاٹ رہی تھیں۔ دھریک کے درخت کا سایہ اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا انہیں آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ رقیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں، اس کی آواز پر انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ تو کبھی حویلی نہیں گئیں، آپ کو حویلی سے خوف آتا ہے، تو پھر مجھے کیوں حویلی جانے کی اجازت دی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ اگر میں نہ بھی اجازت دیتی تو پھر بھی تمہیں جانا ہی پڑتا۔ یہ حویلی والے سارے گاؤں والوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی میں تمہیں جانے سے نہ روکتی۔ ضروری نہیں کہ ماں بیٹی کے نصیب اور خواب ایک جیسے ہوں۔ میں تو ان پڑھ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی تھی، تو حقیقت پسند ہے، ہر بات کو سمجھ سکتی ہے۔ ویسے بھی میں تم پر بے جا پابندیاں نہیں لگانا چاہتی، تم نے لمبی زندگی گزارنی ہے ابھی، اور زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ میں تمہیں چھوئی موئی نہیں بنانا چاہتی جس سے جو چاہے کھیل جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اماں کے لہجے میں کتنا درد تھا۔ رقیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی وقت باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ اچھا اماں، میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ حویلی پہنچی، اسٹڈی بالکل خالی پڑی تھی۔
پہلے اس کے آنے سے پہلے ہی تمام لڑکیاں اسٹڈی میں موجود ہوتی تھیں۔ وہ حیران سی باہر نکلی۔ نیا آپا سامنے سے آ رہی تھیں۔ رقیہ تم آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ زارا کو تو آج بخار ہو رہا ہے۔ باقی سب شاپنگ پر چلی گئی۔ وہ قمر الزمان بھائی کی شادی ہے نا 15 دن بعد، تو بس اسی کی تیاریوں کے سلسلے میں۔ ڈرائیور کو کہنا یاد ہی نہیں رہا کہ تمہیں آج نہ لائے۔ چلو خیر، تم ادھر باغیچے میں بیٹھ کر آدھ پون گھنٹہ انتظار کر لو، ہو سکتا ہے وہ آ ہی جائیں۔ میں ابھی تھوڑا سا کام نپٹا کر چائے اور پکوڑوں کے ساتھ تمہارے پاس آتی ہوں۔ نیا آپا اس کے پوچھنے سے پہلے ہی ساری تفصیل بتا کر جا چکی تھیں۔ اس نے چادر اتار کر اسٹڈی میں رکھی اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر باغیچے میں آ گئی۔ اسٹڈی سے وہ پروین شاکر کی خوشبو بھی ہمراہ لے آئی۔ وقت تو گزارنا ہی تھا۔ ہیلو، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ پوری طرح خوشبو میں گم تھی جب مانوس سی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے فوزان خان اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ جی ہاں، وہ مجھے معلوم ہے۔ فوزان اس کی بات کاٹ کر اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب آپ کے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوا کرے گا۔ دراصل یہ ہماری حویلی کی لڑکیاں شادی بیاہ کے موقع پر کچھ پاگل سی ہو جاتی ہیں، ہر کام بھول کر مگن ہو جاتی ہیں تیاریوں میں۔ رقیہ اس کے یوں بے تکلف بیٹھ جانے پر جھجک کر پیچھے ہوئی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ دکھائیں۔ اس نے چپ چاپ خوشبو اس کی جانب بڑھائی۔ واؤ، آپ بھی یہ ذوق رکھتی ہیں۔ ہر مشرقی لڑکی کی طرح یہ عشق، محبت، ہجر و فراق وصال پر مبنی شاعری کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ مغربی لڑکیاں ایسا شوق نہیں رکھتیں؟ رقیہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ رکھتی ہیں بھائی، ضرور رکھتی ہیں، مگر ان مشرقی لڑکیوں کی طرح روگ نہیں پالتی۔ دیکھو نا، ہمارے یہاں آئے دن سننے کو ملتا ہے، فلاں لڑکی یا لڑکے نے کسی کی محبت میں موت کو گلے لگا لیا، فلاں بھاگ گیا، فلاں نے کورٹ میرج کی، فلاں نے ماں باپ کی نافرمانی کی خاطر۔ ٹھیک ہے، یہ سب مغرب میں بھی کثرت سے ہوتا ہے، مگر پھر بھی بہت ڈفرینس ہے مشرق و مغرب میں۔ وہاں کم از کم لوگ مرتے نہیں ایک دوسرے کے لیے۔ مختصراً مجھے تو سرے سے یہ جذبہ بہت احمقانہ سا لگتا ہے، جو اچھے بھلے انسان کو خپتی کر دیتا ہے۔ احمق اور فضول لوگوں کا کام۔ اب اس جذبہ محبت کی خاطر کون دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑے اور محبوب کے ہجر و فراق میں ڈوبا زندگی گزار دے؟ یہ کام مشرقی شاعر ہی بخوبی کر سکتے ہیں، کوئی ہوش مند انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو کیا آپ اپنے ماں باپ، عزیز رشتوں اور دوستوں سے محبت کو بھی احمقانہ کام تصور کرتے ہیں؟ وہ جو بغور اس کی باتیں سن رہی تھی، بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ بھائی یہ سب تو نیچرل ہے، ان سے ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے بچپن میں جب ہم کسی قابل نہیں ہوتے، ہمیں محبت اور توجہ دیتے ہیں، ہماری تعلیم، ہمارے مستقبل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، بدلے میں بڑے ہو کر ہم یہ سب انہیں لوٹاتے ہیں۔ یہ بھی تو لین دین ہی ہوتا ہے۔ میں تو ایسی محبت کو سطحی سمجھتا ہوں جو فلموں ڈراموں میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو آپ ایسی محبت کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ وہ جیسے کریدنا چاہ رہی تھی۔ آج کے دور میں سسی پنو، ہیر رانجھا جیسے عاشق ناپید ہیں۔ آج کے اس میٹریلسٹک اور مصروف دور میں محبت باغ میں کھلے ایک تر و تازہ و شاداب پھول کی مانند ہے، جس کی خوشبو اور خوبصورتی سے چند لمحات کے لیے لطف اندوز تو ہوا جا سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے اپنے کوٹ کے کالر میں سجایا نہیں جا سکتا، اور مختلف اوقات میں مختلف پھولوں کی خوشبو سے سرشار ہوا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں بار بار ایک پھول ہی خوشی کا احساس دلائے۔ فوزان خان نے بڑی وضاحت سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی اور سوچ کے بھنور میں گم تھی۔ ہے نا حاکان کا بیٹا، تتلیوں سے کھیلنے والا بھنورا۔ اللہ کرے فوزان خان تمہیں کسی سے سچی اور بے اختیار محبت ہو۔ کسی سے کیوں، بلکہ مجھ سے، رقیہ سے محبت ہو، ایسی محبت جو تمہیں اپنا آپ فراموش کرنے پر مجبور کر دے۔ اس کے دل میں بے اختیار شدید خواہش نے جنم لیا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں یکدم چمک ابھری۔ چپ کیوں ہو؟ جواباً کچھ کہا نہیں تم نے۔ تم کس طرح محبت کو جسٹیفائی کرتی ہو؟ فوزان جیسے اس گفتگو کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ میں صرف زبانی کلامی محبت کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ میں پہلے محبت پر کافی تحقیق کروں گی، جانچوں گی، عملی طور پر پرکھوں گی، پھر نتیجہ اخذ کروں گی۔ وہ دھیمی پرسرار سی مسکان لبوں پر سجائے بولی۔ اس کی بات پر فوزان خان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ سرخ رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں وہ باغیچے میں موجود پھولوں کی طرح تر و تازہ شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ گندمی گالوں میں گلابیاں کھلی سی نظر آ رہی تھیں۔ معصوم بے ریا چہرہ بے انتہا کشش لیے ہوئے تھا۔ سیاہ نشیلی آنکھوں میں یکدم چمک آنے سے ستارے چمکنے لگے تھے۔ وہ پل بھر کو مبہوت سا اسے دیکھے گیا، پھر ایک دم چونک کر بولا، محبت کرتی ہو کسی سے؟ ہاں، اس نے سابقہ انداز میں سر ہلایا۔ کس سے؟ فوزان کو اچانک رشک سا محسوس ہوا۔
اپنی ماں سے۔ اوہ میں سمجھا کسی اور سے، لیکن تم تو کہہ رہی ہو پہلے عملی طور پر پرکھو گی۔ پھر وہ جیسے خجل سا ہو کر بات چھوڑ گیا۔ تو ضروری نہیں کہ میں خود ہی یہ تجربہ کروں، دوسروں پہ بھی تو تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ تو آپ محبت پر ریسرچ کریں گی؟ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ یہی سمجھ لیں، اس نے بھی مسکرا کر کہا۔ اسی وقت سفید کرولا سے باہر نکلتی لڑکیوں کی ہنستی کھلکھلاتی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے سر اٹھا کر پھولوں کی کیاری سے پار دیکھا۔ چلیں آپ کی شاگردیں آ گئیں، لیکن جانے سے پہلے میرا شکریہ ادا کر دیں، اتنی دیر آپ کو کمپنی دی۔ جی شکریہ، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ایسی کیا کشش ہے اس لڑکی میں جو مجھے اس کے قریب آنے اور اس سے باتیں کرنے پر اکساتی ہے؟ اتنی جلدی تو میں امریکہ میں بھی کسی لڑکی سے بے تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اس کے سامنے تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ فوزان خان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا، ٹیچر آپ کی ماما کتنی پیاری ہیں۔ کل آنٹی جان نے آپ کی ماما کی تصویر مجھے دکھائی تھی۔ وہ پورے انہماک سے زارا کو گرامر سمجھانے میں مصروف تھی۔ جب ننھی ثانیہ نے بڑے اشتیاق سے بتایا، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میری ماما کی تصویر دیکھی تھی آپ نے؟ رقیہ کے لہجے میں بھی اشتیاق ابھرا۔ جی ہاں، ہم سب نے دیکھی تھی۔ وہ کل پرانے البم ہمارے ہاتھ لگ گئے، حاقان انکل کی شادی کے علاوہ دیگر تقریبات کی تصویریں بھی تھیں، انہی میں ہم نے آپ کی ماما کی تصویر دیکھی۔ زارا نے تفصیلاً بتایا۔ میں آپ کو ابھی لا کر دکھاتی ہوں۔ صبا نے رقیہ کے چہرے پر شوق کے آثار دیکھے تو فوراً لینے بھاگی۔ 5 منٹ بعد وہ واپس کمرے میں تھی۔ پہلی تصویر حاقان خان اور مہوش بیگم کی دلہا دلہن کے روپ میں تھی۔ حاقان خان تصویروں میں اتنا وجیحہ اور شاندار لگ رہا تھا کہ دنیا کی حسین ترین امیر و کبیر ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکی بھی اس کی ہمراہی کو اعزاز سمجھتی، اور میری ماں تو پھر چار دیواری میں رہنے والی خوابوں کی دنیا میں بسنے والی لڑکی تھی۔ اس کا حاقان خان کے لیے پاگل پن کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی اماں کی تصویر اس کے سامنے تھی، جسے وہ خود ہی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اسے ایک سیکنڈ پہلے حاقان خان کا حسن بھول گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے حسن جہاں سوز میں کھو سی گئی۔ انابی شرارہ سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنے، مناسب سنگھار کیے، بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا، کچھ لٹیں چہرے کا ہالہ کیے ہوئے تھیں، شعلے بھڑکاتا ہوا حسن، اور اس حسن میں درد و الم کی آمیزش نے اسے اور جلا بخشی تھی۔ وہ اپنی ہی اماں کی تصویر دیکھ کر مبہوت تھی، جسے وہ برسوں سے دیکھ رہی تھی۔ مانا حاقان خان کہ آپ کو شاندار وجاہت ملی تھی، مگر میری ماں کے حسن کے آگے تو آپ کی وجاہت بھی ٹھہرتی نظر نہیں آتی۔ وہ مختلف تصویروں میں اماں کے مختلف پوز دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اچانک آنسوؤں کے چند قطرے تصویر پر گرے تو وہ سب حیران رہ گئیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زارا حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ وہ دراصل اماں کی اتنی حسین تصویریں دیکھی ہیں نا، اب اماں بیمار رہتی ہیں اور بیماری نے ان کا حسن بھی چھین لیا ہے۔ وہ گالوں پر پھسلتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ او سو سیڈ، وہ سب ہمدردی سے بولیں۔ آپ کی ماما واقعی بے حد حسین ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا یہ ہماری حویلی میں ملازمہ ہوتی تھیں، زارا نے کہا۔ اور فوزان بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی ملازمہ ہرگز نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی انداز ملازماؤں جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندہ وجود ہی نہیں لگتی، کوئی حسین مجسمہ لگتی ہیں، جنہیں شادی کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے شادی میں لایا گیا تھا۔ حیا نے بھی اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ یعنی آپ کے فوزان بھائی کا خیال ہے کہ مجسمے سانس لیتے وجود سے زیادہ حسین ہو سکتے ہیں؟ بالکل غلط خیال ہے ان کا۔ دراصل جو خوبصورتی خدا کی ذات عطا کرتی ہے کسی چیز کو، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان، درخت ہوں، پہاڑ، پھول ہوں یا چاند ستارے، انسانی ہاتھ کبھی بھی ایسا نیچرل حسن پیدا نہیں کر سکتے، اور یہ مجسمے تو ہاتھوں کا ہی کرشمہ ہوتے ہیں نا۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے حیا کی بات کی تردید کی۔ وہ سب متاثر نظر آنے لگیں۔ ٹیچر آپ کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں، ردا اس سے بہت متاثر تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے اماں کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسے 3 ماہ ہو گئے تھے حویلی آتے۔ شروع میں وہ جتنی بیزار تھی، اب اتنی زیادہ دلچسپی لینے لگی تھی۔ حویلی کی تمام خواتین سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی، اور ہفتے میں 3-4 مرتبہ فوزان سے بھی ملاقات رہتی۔ اس نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ فوزان خان اس سے بات کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاشتا، اکثر بے دھڑک اسٹڈی میں آ جاتا اور باتوں سے بات نکالتا چلا جاتا۔ لڑکیوں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ حویلی کے باقی لڑکوں کی نسبت فوزان کی نیچر کافی مختلف ہے۔ وہ ایک زندہ دل اور جلد ہی گھل مل جانے والی طبیعت کا مالک تھا۔ حویلی کی نوجوان جنریشن نے کوئی بھی بات بڑوں سے منوانا ہوتی تو اسے آگے کر دیتے۔ چلیں بھائی، اب آپ سب کا کام ختم ہوا، کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں؟ وہ چادر سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔
نہیں مگر آپ پیدل جائیں گی کیا؟ ڈرائیور تو آج شہر چلا گیا آپ کو لانے کے بعد، اور میرے خیال میں رات کو ہی واپس آئے گا۔ صبا کو فکر لاحق ہوئی۔ کوئی بات نہیں، مجھے پیدل چلنے کی عادت ہے، میں چلی جاؤں گی، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ کیوں نہ آج آپ ہمارے ساتھ چلیں؟ ہم نے فوزان بھائی سے مل کر پروگرام بنایا تھا کہ شام کو کھیتوں کی سیر کو چلیں گے، ادھر ہمارے باغات بھی ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، واپسی پر ہم آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیں گے۔ صبا کی تجویز پر وہ سب متفق نظر آنے لگیں، لیکن میرا گھر تو گاؤں کے آخر پر ہے، جبکہ آپ لوگوں کے باغات شاید دوسری سمت ہیں۔ وہ مڑتے ہوئے آہستگی سے بولی، کوئی بات نہیں، آؤٹنگ جتنی ہو جائے اچھی ہے، ہمیں تو ویسے بھی کبھی کبھار ہی موقع ملتا ہے یوں آؤٹنگ کا، اس بہانے ہم سارا گاؤں پھر لیں گے۔ زارا نے جھٹ سے جواز پیش کیا، پھر ثانیہ نے بھی اصرار کیا تو اسے انکار کرنا اچھا نہ لگا۔ چند لمحوں بعد وہ سفید کرولا میں روانہ ہوئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فوزان تھا، جو بڑے خوشگوار موڈ میں ساتھ بیٹھی زارا سے محض گفتگو تھا۔ 8 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی رک گئی۔ لڑکیاں یوں چھلانگیں مار کر باہر نکلی جیسے عرصہ بعد قید سے رہائی ملی ہو، اور منٹوں میں باغ کے مختلف کونوں میں پھیل گئیں۔ وہ کچھ دیر تو ان کے ساتھ پھرتی رہی، پھر جیسے اکتا کر ایک طرف ہو گئی۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ غروب ہوتے سورج کی سترنگی شعاعوں اور گھنے درختوں جن میں بعض کی شاخیں ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھیں نے مل کر ایک عجیب پرسرار سا ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ اس نے لمبی درختوں کی قطار کو دیکھا جو تاحد نظر تک تھی۔ 4 فٹ چوڑی راہ گزر کے دونوں طرف درختوں کی قطار تھی۔ درختوں کے ایک طرف باغات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف دور دور تک سرسبز کھیت تھے۔ وہ جیسے اس خوبصورت منظر میں کھو سی گئی۔ فوزان جو باغات کے منشی اسلم سے محض گفتگو تھا، اس سے بات مکمل کر کے پلٹا اور یکدم ساکت ہو گیا۔ گرین کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے آپ سے بے خبر وہ کھڑی تھی۔ سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے چہرے پر منعکس ہو کر اسے بڑا انوکھا اور دلکش روپ دے رہی تھیں۔ گہری سیاہ خوابناک آنکھیں یوں کسی منظر کی اسیر ہوئی تھیں کہ اپنے اوپر پڑنے والی نگاہوں کی تپش کو محسوس ہی نہ کر پا رہی تھیں۔ کوس و قزح سے بھرپور شام کے اس خوبصورت منظر کا وہ سب سے حسین دلکش منظر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی ہمیشہ مقناطیس کی طرح کھینچتی ہے اپنی طرف، اور آج تو لگتا ہے حواس ہی سلب کر لے گی۔ وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس کے کھنگارنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ انداز کافی چوکنا سا تھا۔ آپ، وہ سیدھی ہوتے ہوئے بولی، جی ہاں میں۔ آپ یہاں کھڑی ہو کر جیسے ساری دنیا سے کنارہ کش ہو چکی ہیں، اسی لیے میرا آنا آپ کو کافی تعجب خیز لگا۔ وہ کچھ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل میں گھر جانے کا سوچ رہی تھی، اماں کافی پریشان ہوں گی، شام ہو رہی ہے۔ وہ یکدم فکرمندی سے بولی، کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی پریشان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ رقیہ نے پریشان سی نظریں لڑکیوں کی تلاش میں دور تک دوڑائیں۔ آپ عام لڑکیوں سے اتنی مختلف کیوں ہیں؟ بہت منفرد اور طلسمی شخصیت نظر آتی ہیں۔ الفاظ جیسے فوزان خان کے منہ سے بے اختیار پھسلے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ اب دیکھیں باقی لڑکیاں کیسے باغ میں آ کر انجوائے کر رہی ہیں، حالانکہ اکثر آتی ہیں، مگر پھر بھی ایسے ادھر ادھر گھوم رہی ہیں جیسے کسی کال کوٹری سے نکل کر آئی ہیں، اور آپ سب سے بے نیاز ادھر ہی جم گئی ہیں۔ وہ جیسے سنبھل کر بولا، اچھا تو اس وجہ سے میں آپ کو منفرد نظر آتی ہوں۔ وہ جیسے کسی بچے کی بات پر ہنسی۔ اس کی مترنم ہنسی نے اس خاموش اور پرسکون منظر میں جیسے جل ترنگ سی بکھیر دی تھی۔ فوزان کو اس غروب ہوتے سورج کے ساتھ اپنا دل بھی ڈوبتا محسوس ہوا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری محنت رنگ لے ہی آئی۔ غلام رسول کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ السلام علیکم خان، غلام رسول نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بابا، اور کون سی محنت رنگ لے آئی؟ جی یہی محنت۔ غلام رسول نے ہرے بھرے کھیت کی جانب اشارہ کیا جہاں چاول کے بیج سے نرم و نازک ہری بھری شاخیں نکل رہی تھیں۔ یہ زمین بہت بنجر تھی، جہانگیر خان نے تو کہہ دیا تھا اسے اب کاشت کیا ہی نہ جائے، مگر ہم نے بھی ہمت نہ ہاری، اور اب دیکھے کیسے ہری بھری ہے زمین۔ غلام رسول اپنی محنت کا پھل دیکھ کر بہت خوش تھا۔ انسان کی لگن سچی ہو، ولولہ ہو اور ساتھ محنت ہو تو نتائج ہمیشہ مثبت ہی نکلتے ہیں بابا، رقیہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہاں دھیے، بس اللہ کا فضل ہے، غلام رسول کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کتنے سادہ ہیں یہاں کے لوگ، بابا نے اس کو منع بھی کیا تھا، اس کے باوجود اس نے بابا کی زمین پر محنت کی، اور فائدہ تو سارا بابا کو ہی ہونا ہے۔ کیسی بے لوثی اور بے غرضی ہے، فوزان جیسے حیران سا تھا۔
نہیں فوزان خان، اس سے جزا کی امید تھی تو اس نے محنت کی۔ جہانگیر خان کو جب معلوم ہوگا ان کے دل میں اس کی قدر ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اسے پہلے سے زیادہ گندم یا چاول دیں، اس کا کوئی انعام دیں اور اس کا کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی حل کر دیں جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور ان لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے، آقاؤں کی خدمت کرنا اور خدمت کے بدلے جو ملے اسے زندگی کی گاڑی چلانا۔ جتنی زیادہ خدمت اتنا بڑا معاوضہ، وہ کہتی چلی گئی۔ لیکن غلام رسول نے جتنی زیادہ جدوجہد کی ہوگی بنجر زمین کو زرخیز کرنے میں، میرا نہیں خیال معاوضہ اسے اتنا ہی ملے۔ فوزان جیسے اسے مزید باتوں پر اکسا رہا تھا۔ یقیناً نہیں ملے گا فوزان صاحب، مگر میرا اس بات پر یقین ہے کہ انسان کا کبھی بھی کوئی بھی عمل ضائع نہیں جاتا، چاہے اچھا ہو یا برا، چھوٹا ہو یا بڑا، کبھی نہ کبھی ضرور اس کے مطابق بدلہ ملتا ہے۔ اس جہاں میں نہ صحیح، اگلے جہاں میں آج نہیں تو کل صحیح، دادا کو نہ صحیح تو پوتے کو صحیح۔ اتنی چھوٹی سی بات کو اس نے کیسے دلائل سے بیان کیا تھا۔ فوزان خان کا متاثر ہونا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اس کی ماں کسی شہزادی سے کم نظر نہیں آتی، اور بیٹی کی شکل و صورت اور انداز تو رہے ایک طرف، باتیں بھی کیسی فیصلہ کن اور منطقی ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا، رقیہ مجھے لگتا ہے تمہاری کسی پچھلی نسل کا تعلق ضرور کسی شاہی خاندان یا اعلیٰ خاندان سے ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا صرف امیر اور اعلیٰ خاندان کے لوگ ہی اچھی باتیں کر سکتے ہیں اور اچھے انداز و عادات اپنا سکتے ہیں؟ سوچتے ہوئے آگے بڑھی، چلے شام کافی گہری ہو گئی ہے۔ اس کے اداس لہجے نے جیسے یکدم شام کو بھی اداس کر دیا تھا۔ فوزان اس کے لہجے کی یاسیت کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ باقی لڑکیاں بھی اب ایک دائرے کی شکل میں کرولا کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اسے 3 گھنٹے ہو گئے تھے یوں بیڈ پر کروٹ پہ کروٹ بدلتے۔ کزنز سے خوب گپ شپ اور پاپا سے کاروبار کے متعلق بات چیت کے بعد وہ 11 بجے کمرے میں آیا تھا۔ نائٹ ڈریس پہننے کے بعد وہ سونے کی غرض سے بیڈ پر لیٹا تو شام کا وہ خوبصورت ہوشربا منظر چھم سے ذہن میں اتر آیا۔ آنکھیں بند کرتا تو رقیہ کی طلسمی آنکھیں بے چین کر دیتیں۔ رات کے 2 بج گئے تھے، مگر وہ باوجود کوشش کے بھی خود کو اس کے تصور سے آزاد نہ کرا سکا۔ کیا ہے یہ؟ پہلے تو کبھی کسی نے یوں ڈسٹرب نہ کیا تھا۔ اتنی لڑکیوں سے میری دوستی رہی ہے، لیکن ایسے کوئی خیالوں سے چمٹ کر نہیں رہ گئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور دریچے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پردہ کھینچ کر باہر آسمان پر نظر دوڑائی۔ سامنے چمکتے چاند میں کسی کا کوس و قزح کے رنگ لیے چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے اس لڑکی میں جو مجھے بے بس کر رہی ہے؟ کسی طور بھی ہمارے لیول کی نہیں، ایک عام سی لڑکی ہے، عام سی لڑکی۔ نہیں، یہ عام سی لڑکی تو نہیں، اور لیول صرف عمارت اور خاندانی لحاظ سے ہی ہمارے لیول کی نہیں۔ باقی انداز و اطوار، گفتگو، تعلیم، شکل و صورت اور اس کی شخصیت کا اصرار اور مقناطیسیت سب اسے خاص بناتے ہیں، بہت منفرد۔ شاید میں نے ہی اسے زیادہ امپورٹنس دے دی ہے، لیکن وہ تو خود ہی میری توجہ کھینچتی ہے اور مجھے بے اختیار کر دیتی ہے۔ وہ سامنے چاند میں اس کے عکس کو محسوس کرتے ہوئے شش و پنج میں مبتلا نڈھال سا ہو رہا تھا۔ اپنی دل کی آوازوں سے گھبرا کر اور خود کو اس کے طلسم سے آزاد کرانے کے لیے اس نے اپنے چند دوستوں اور 1-2 کزنز کے ہمراہ پاکستان کے ناردرن ایریاز کی سیر کا پروگرام بنایا، مگر دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے خود کو حتی المکان اس کے خیال سے بچانے کے باوجود وہ اس کے دھیان کی دنیا پر مسلسل دستک دیتی رہی تھی۔ زارا، کیا بات ہے، آج تم ٹیوشن نہیں لے رہی؟ سپہر جب وہ اسٹڈی کی جانب گیا اور بھائیں بھائیں کرتی اسٹڈی دیکھ کر وہ زارا کے پاس چلا آیا جو ہال روم میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ وہاں پہ رقیہ کے ایگزامز ہو رہے ہیں 5th ایئر کے، اس لیے وہ 1 ماہ کی چھٹی لے چکی ہیں۔ زارا کی بات سن کر فوزان خان کو اپنے دل میں ویرانی سی پھیلتی محسوس ہوئی۔ دل چاہا اس کے گھر اس کے پاس چلا جائے اور سامنے بٹھا کر ڈھیروں باتیں کرے۔ باتیں؟ ہاں، کتنی اچھی باتیں کرتی ہے وہ۔ ہر موضوع پر بولنا آتا ہے اسے، ہر بات کو سمجھتی ہے۔ ضرور میری آنکھیں دیکھ کر ہی میرے دل کی حالت سے آگاہ ہو جائے گی اور شاید اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلے گی جو اس کے گالوں میں ایک بھنور سا پیدا کر دے گی، جیسے وہ اکثر میری کسی غیر معقول بات پر ہولے سے ہنس دیتی تھی۔ وہ اپنے ہی خیال میں گم چلا جا رہا تھا جب سامنے سے آتی شانوں سے بری طرح ٹکرایا۔ شانوں کے ہاتھ سے ڈونگا نیچے گر گیا جس میں گاجر کا حلوہ تھا۔ کیا اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چلتی؟ ایل مینرڈ ایڈیٹ! فوزان خان کو جیسے اندر کا ابال نکالنے کا موقع ملا تھا۔ معاف کر دو صاحب، وہ میں شانوں اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی سہم کر کہہ رہی تھی۔ فوزان کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں نے اسے دہلا دیا تھا۔ ہائے رقیہ، کتنے شوق سے تمہارے لیے حلوہ بنایا تھا، سارا ناس ہو گیا۔ وہ گندا سندا حلوہ ڈونگے میں ڈالتے ہوئے بولی، جبکہ 2 قدم آگے بڑھے ہوئے فوزان خان کے قدم یکدم جم گئے۔ تم رقیہ کی طرف جا رہی ہو؟ اس کے بے تابانہ انداز پر شانوں حیران سی رہ گئی۔ جی صاحب، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔
اچھا 5 منٹ بعد میرے کمرے میں آنا، میں نے رقیہ کو ایک بک بھیجنی ہے، جانے سے پہلے لیتی جانا، وہ کہتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ شانو ہکا بکا کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ بے تحاشا تجھے یاد کیا، اور بھلایا بھی بہت ہے تجھ کو، ساری رونق ہی تیرے دم سے ہے اور تیرے بکھرے ہوئے غم سے ہے۔ جس قدر میں نے تعلق تیرا محسوس کیا، اتنی گہرائی تو روحوں میں ہوا کرتی ہے، جس قدر میں نے تیری ذات کو خود میں پایا، اتنی یکتائی کہاں ملتی ہے۔ فاصلے وقتیں کھو بیٹھے ہیں، دوریاں پھیکی پڑیں، اتنی شدت سے تجھے سوچا ہے، اتنی شدت سے تجھے چاہا ہے، شدتیں عشق کی معراج ہوا کرتی ہیں۔ فقط فوزان خان تو بہت جلد مشرقی لڑکیوں کی طرح شاعری کی زبان اپنا لی۔ فوزان خان، میری لگن پہ مجھ کو یقین تھا، مگر اتنی جلد نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا یہ معلوم نہیں تھا۔ وہ خط کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے شانو اسے ایک انگریزی ناول دے کر گئی تھی، یہ کہہ کر کہ فوزان خان نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ وہ ناول ہاتھ میں لیے حیرت سے دیکھتی رہی۔ ظاہر ہے شانو تو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کچھ جانتی نہ تھی کہ کتاب ہے یا ناول، مگر اسے اچنبھا ہوا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے فوزان خان سے اس ناول کے متعلق کبھی کوئی بات کی ہو اور اس سے مانگی ہو۔ اس سے خود بد ہو رہی تھی۔ شانو کے جانے کے بعد اس نے فوراً کمرے میں جا کر ناول کے صفحات دیکھے۔ جلد ہی سے ایک کاغذ مل گیا جو شاید کسی ڈائری سے لیا گیا تھا۔ اس نے بےتابی سے اس کی تہہ کھولی، پڑھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر جیسے اندر باہر خوشی سی پھیل گئی۔ دل اتنا زیادہ مسرور تھا کہ دھڑکنیں سنبھل ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے اپنی ڈائری لی اور بڑے پیار سے محبت نامہ اس میں رکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ جو عشق ہے نا، بڑا بے خود کر دینے والا ہے، اپنی ذات تک فراموش کر دینے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے نزدیک حیثیت کا معنی رکھتی ہے، چاہے وہ خانزادہ ہو یا پھر غلام زادی۔ وہ کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑی اماں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جو بظاہر دوپٹے پر بیل بنا رہی تھیں، مگر دھیان کہیں بہت دور تھا۔ آج آخری پیپر تھا۔ گھر آ کر نہانے کے بعد وہ لمبی تان کر سونے کا ارادہ کر کے لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسی اور اماں محلے میں کسی کے ہاں گئی ہوئی تھیں، سو اسے ہی اٹھنا پڑا۔ خوف زدہ انداز میں اس نے دروازہ کھولا، مگر سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ وہ آنکھیں جھپک جھپک کر خود کو یقین دلانے کی صحیح کر رہی تھی کہ اس کے سامنے فوزان خان کھڑا ہے، سفید کاٹن کے قیمتی کلف لگے سوٹ میں ملبوس، پورے قد کے ساتھ اسے وارفتگی سے تکتا، وہ بھی جیسے ٹرانس میں تھا۔ آپ یہاں؟ اس کے منہ سے کچھ دیر بعد بمشکل نکلا تھا۔ ہاں میں یہاں، اتنا شوق لگا ہے میرے آنے کا کہ اندر آنے کو بھی نہیں کہو گی؟ کیوں نہیں، آئیے ضرور آئیں، وہ ایک طرف ہوتے ہوئے بولی، لیکن گھر پر کوئی نہیں ہے سوائے میرے۔ اسے جیسے اب خیال آیا تھا، اور مجھے تمہارے علاوہ کسی اور سے ملنا بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے کیا؟ وہ سمجھ کر بھی انجان بن رہی تھی۔ ہاں بہت اہم کام ہے تم سے، زندگی کی ساری خوشیاں اور سارے رنگ تمہارے منہونے منت ہو گئے ہیں۔ سنا تھا جب ایک دل میں آگ لگی ہو تو جس کی وجہ سے لگی ہو اس کے دل تک آنچ ضرور پہنچتی ہے۔ مجھے یقین ہے میرے دل نے جو دستکیں تمہارے دل پر دی ہیں تم نے ضرور محسوس کی ہیں۔ بتاؤ بتاؤ نا، وہ گمبھیر لہجے میں اصرار کر رہا تھا۔ رقیہ نے اپنے اڑتے حواسوں کو بمشکل قابو کیا۔ ہاں کی ہے محسوس میں نے آہٹیں دل کے آس پاس، لیکن دروازے کھولنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ دستک بہت زوراور اور کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ فوزان کا انداز اضطرابی تھا۔ کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ کہاں آپ وسیع و عریض جائیداد کے مالک ہائی کوالیفائڈ خانزادے، اور کہاں میں؟ اپنی حیثیت خوب جانتی ہوں صاحب، اپنی نسوانیت اور عزت بہت عزیز ہے مجھے۔ میں صرف وقتی جذباتیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے آپ کو کھلونا نہیں بننے دوں گی ایک شہزادے کے ہاتھوں۔ آپ کی امی آپ کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں، یقیناً کوئی بہت حسین امیرزادی، اعلیٰ نسل کی ہائی ایجوکیٹڈ لڑکی کو آپ کے لیے پسند کریں گی۔ تب میں آپ کو بالکل بھول جاؤں گی، مگر آپ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائیں گے۔ اگر میں نے دل کا دروازہ کھول دیا اور پھر میں کسی قابل نہیں رہوں گی، ساری زندگی آپ کے نام کی مالا جپتی رہوں گی، اور آپ کو کبھی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ کوئی رقیہ آپ کی زندگی میں آئی تھی۔ رقیہ تم نے اتنا کچھ سوچ لیا، اور میں ابھی تک اپنے دل کو سنبھالے میں نڈھال ہو رہا ہوں، جو رقیہ کے آگے سب فراموش کر بیٹھا ہے۔ نہیں دیتا ہوں میں کسی ذات پات کو اہمیت، انسان ہوں میں بھی تم بھی، مسلمان ہیں دونوں، تم ایک ایجوکیٹڈ باشعور آئیڈیل لڑکی ہو، تمہارا ساتھ میرے لیے کسی لحاظ سے بھی باعث شرمندگی نہیں ہے، تمہارا ساتھ مجھے مکمل کرتا ہے رقیہ،
تمہارے بن میں ادھورا ہوں۔ زندگی فضول ہے، خوشیاں بے معنی ہیں۔ یاد رکھنا رقیہ، تم نہیں تو میری زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ تم ہو تو میں ہوں، تم نہیں تو میں ختم۔ سچائی اور جذبے فوزان خان کے لہجے، الفاظ اور آنکھوں میں اپنے پورے رنگوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سچائی کو اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اماں پرات میں ستو ڈالے اندر داخل ہوئیں۔ نظریں فوزان خان پر پڑیں تو چپکنا بھول گئیں۔ حاقان خان کی تصویر سامنے تھی، وہی ناک نقشہ، وہی قد بد، ویسی ہی وجاہت، مگر وہ ان کے غریب خانے میں کھڑا تھا۔ انہیں اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اماں، یہ فوزان خان ہیں، آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ رقیہ نے ان کی کیفیت محسوس کر لی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ اماں کے ہاتھ سے پرات گر چکی تھی۔ رقیہ کا ہاتھ پکڑ کر چکراتے سر کے ساتھ وہ چارپائی کی جانب بڑھیں۔ فوزان کو پہلے تو ان کے حسن نے چونکایا تھا، پھر ان کی بدلتی حالت نے۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بس ان کی طبیعت ایسی ہی رہتی ہے، رقیہ اماں کو چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ فوزان ان کی تصویر دیکھ چکا تھا اور بہت متاثر تھا ان سے۔ رقیہ کی ان سے کافی حد تک مشابہت تھی۔ فرق یہ تھا کہ رقیہ میں موجود کئی خوبیوں نے مل کر اسے نمایاں بنایا تھا، جبکہ اس کی اماں کا حسن ہی واحد نمایاں چیز تھی۔ اماں، آپ لیٹ جائیں اب، رقیہ اماں کو پانی پلانے کے بعد کہہ رہی تھی۔ یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر اور ابھی تک کھڑے کیوں ہیں؟ تم نے بیٹھنے کو نہیں کہا؟ وہ رقیہ کی بات نظر انداز کر کے برہمی سے کہہ رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں اماں جی، وہ بے ساختہ اماں جی کہہ گیا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے بچپن میں جب وہ ایک دفعہ اماں کا حال پوچھنے گئی تھیں تو اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ جتنے دن وہاں رہیں اس سے خوب پیار کرتی رہیں۔ اب وہ انہیں اماں جی کہہ رہا تھا۔ خانزادے کسی ملازم کو ایسے نہیں بلاتے تھے۔ وہ میں رقیہ سے کہنے آیا تھا کہ حویلی آیا کرے ٹیوشن پڑھانے کے لیے۔ اچھا، میں تو خود اسے کہہ رہی تھی کہ پیپر ختم ہو گئے تو اب جایا کرے حویلی۔ اسے ایک دو بار شانو بھی آ کر کہہ گئی ہے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، کل سے جائے گی۔ کھڑے کیوں ہو آپ؟ بیٹھو۔ جاؤ رقیہ، دودھ کے گلاس میں شربت ڈال کر لاؤ۔ نہیں، اب میں چلتا ہوں۔ بلکہ آپ اس سے کہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ چلے۔ نہیں، میں آج آرام کروں گی، کل سے آؤں گی، وہ فوراً بولی۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی، میں چلتا ہوں۔ رقیہ، تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اس کی گہری، ویلہانہ اور بہت کچھ کہتی آنکھیں رقیہ پر جمی تھیں، اور وہی نظریں اماں کی نظر میں آ گئیں۔ اور اماں، جنہوں نے ساری زندگی ایسی نگاہوں پر تیاگ دی تھی، کیسے نہ پہچان پاتیں؟ وہ ایک دم وحشت زدہ سی ہو گئیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگیں۔ رقیہ اور فوزان دونوں پریشان ہو گئے۔ اماں کو دورہ پڑ رہا تھا، رقیہ جان گئی تھی۔ تمہاری اماں کو کیا ہوا ہے رقیہ؟ ان کی یہ حالت پہلے بھی ہوئی ہے؟ اماں بے ہوش ہو چکی تھیں ہمیشہ کی طرح۔ ہاں، اماں کو ایسے دورے اکثر پڑتے ہیں اور بہت عرصے سے پڑتے ہیں۔ اماں کو یہ دورے کیوں پڑتے ہیں یہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی نہ تو وقت ہے اور نہ ہی موقع۔ رقیہ کے لہجے نے فوزان کو چونکایا، مگر پھر وہ نظر انداز کر گیا۔ یہ ہوش میں کب آئیں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، گھنٹے بعد یا آدھ گھنٹے بعد، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کسی ڈاکٹر وغیرہ سے چیک اپ نہیں کروایا؟ وہ اس کے خشک لہجے کے باوجود پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں۔ اوہ ویری سیڈ، میں پھر چلتا ہوں۔ تم کل ضرور آنا۔ تمہاری غیر حاضری میں وہ لڑکیاں کالج سے آنے کے بعد کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتیں۔ جی اچھا، وہ ہولے سے بولی۔ اللہ حافظ، فوزان کہہ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ اللہ حافظ، وہ زیر لب کہہ کر اماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ حویلی جانے کے لیے گھر کے دروازے کو پار کرنے ہی لگی تھی جب باورچی خانے سے نکلتی اماں نے اسے آواز دی۔ وہ حیران ہو کر مڑی۔ کیا بات ہے اماں؟ دیکھو، ماں ہوں تمہاری، تمہارے ہر رنگ کو پہچانتی ہوں۔ اس دن فوزان خان کی آنکھوں میں جو میں نے دیکھا تمہارے لیے، وہی کچھ برسوں پہلے حاقان کی آنکھوں میں دیکھا تھا اپنے لیے۔ مگر میں نہیں چاہتی ماں بیٹی کی تقدیر ایک جیسی ہو، کہانی ایک جیسی ہو اور انجام بھی ایک جیسا۔ رقیہ میری جان، میں تمہیں اپنے جیسا نہیں بنانا چاہتی، بہت مختلف دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں، بہت حقیقت پسند۔ اماں کا گلا رند گیا تھا۔ رقیہ نے اماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اماں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہر انسان کی قسمت ایک جیسی ہو بھی نہیں سکتی۔ میں اس کہانی کو وہ انجام نہیں دوں گی جو آپ کی کہانی کو ملا، ویسی ہی بنوں گی جیسی آپ چاہتی ہیں، بہت حقیقت پسندانہ اور نارمل زندگی گزاروں گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ نے جو برسوں ریاضت کی ہے مجھے بنانے میں وہ لمحوں میں فراموش کر دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ بس آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں کبھی بھی کہیں بھی ڈگمگاؤں نہ اور بے فکر ہو جائیں۔ وہ بہت پیار اور نرمی سے اپنی اماں کو سمجھا رہی تھی۔
ہاں مجھے اپنی پیاری بیٹی سے یہی امید ہے۔ جاؤ اب، اللہ حافظ۔ اماں نے شفقت سے بھرپور بوسہ بیٹی کے ماتھے پر دیا۔ رقیہ سے 2 ماہ بعد فوزان خان کو ملنے کا موقع ملا تھا۔ 2 ماہ میں مکمل طور پر اس پر آشکار ہو گیا تھا کہ وہ اس کی رگ رگ میں سما گئی ہے۔ اس کے نہ آنے سے جھنجھلایا پسماندہ سا فوزان خان دوبارہ سے وہی زندگی سے بھرپور مرد نظر آنے لگا تھا۔ فیکٹری اور کاروبار کے سلسلے میں وہ اکثر شہر جاتا تھا۔ جس دن وہ گھر میں ہوتا کسی نہ کسی بہانے اسٹڈی میں آ جاتا اور کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو شروع کر دیتا۔ اسٹڈی میں اس کی موجودگی کو باقی لڑکیاں بھی بہت انجوائے کرتیں۔ رقیہ باتوں میں ہی جتلا چکی تھی اس کی اس طرح مداخلت سے لڑکیوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن اس کی اس بات کا نہ تو لڑکیوں نے کوئی نوٹس لیا اور نہ ہی اس نے۔ وہ بات کسی اور موضوع پر کر رہا ہوتا مگر آنکھیں جو کچھ اور کہہ رہی ہوتیں۔ رقیہ حتی المکان نظریں چرائے رکھتی۔ حاقان خان اکثر حویلی سے باہر ہوتے، اگر موجود ہوتے بھی تو اس طرح کہ صبح کے گئے شام کو لوٹتے۔ بابا جان بھی زیادہ تر مردان خانے میں یا ڈیرے پر ہوتے۔ فوزان کا یہ غیر معمولی رویہ کسی کو بھی نہ کھٹکا، سب اس کے مزاج پر محمول کر کے نظر انداز کر گئے۔ اس دن وہ کالج سے نکل کر رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی جب نظر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے درمیان میں سے جگہ بنا کر گزرتی سفید کرولا پر پڑی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فوزان خان تھا۔ اسی وقت فوزان نے بھی اسے دیکھا اور فوراً اسے اشارہ کیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب بڑھ گئی۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، میں گاؤں ہی جا رہا تھا، کہتے ہوئے فوزان نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ رقیہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ رقیہ کے بیٹھتے ہی کچھ آگے آ کر اس نے گاڑی کا رخ واپسی کی جانب موڑ دیا۔ رقیہ حیران رہ گئی۔ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ جواباً وہ چپ رہا۔ گاڑی اب شہر کی صاف ستھری سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ گھبراؤ مت، بھگا کر نہیں لے جا رہا۔ فوزان کا لہجہ گمبھیر سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک ریستوران کے آگے گاڑی روک دی۔ نیچے اترو، لنچ کرتے ہیں۔ فوزان کے لہجے میں اپنائیت اور استحقاق تھا مگر رقیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نہیں خان، یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی اور آپ کی حیثیت خوب پہچانتی ہوں۔ اگر آپ کی زندگی کی ساتھی بنی تو جو چاہیں گے کروں گی، قدم سے قدم ملا کر چلوں گی، مگر فی الحال آپ کی خواہش پوری کرنے سے قاصر ہوں۔ رقیہ کا لہجہ حتمی تھا۔ فوزان نے ایک سرد آہ بھر کر گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ رقیہ، تم جانتی ہو کہ میں محبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، مگر تمہاری محبت میں اس قدر ڈوبا ہوں کہ محبت کے علاوہ ہر چیز بے معنی اور فضول نظر آتی ہے۔ تم کہتی تھی محبت کو پہلے پرکھو گی، پھر تم کیسے محبت کو پرکھنا چاہتی ہو؟ میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، اور جب جان دینے کا عہد کیا جائے تو حیثیت، مرتبہ، دولت، ذات پات سب کو نظر انداز کر کے کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جان کے آگے بے وقت ہیں۔ تم کہو کس طرح آزمانا چاہتی ہو؟ فوزان کے لہجے میں آنچ سی آنچ تھی۔ رقیہ کو اپنا سارا وجود تپتا ہوا محسوس ہوا۔ میں قدر کرتی ہوں آپ کے اس جذبے کی، اور سوچتی ہوں کہ ان بے لوث محبتوں کے قابل بھی ہوں کہ نہیں، لیکن اندھی محبت کی قائل نہیں ہوں کہ تن من روح و دل سب ہار جاؤ اور ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ رقیہ کا لہجہ خود بخود بھیگ گیا۔ میرا دل، میرے جذبات و احساسات سب تمہیں پوچھتے ہیں۔ میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا وہاں پہنچنے کا جہاں تمہارے عشق نے پہنچا دیا۔ میں تمہارا دامن دنیا کی ہر خوشی سے بھر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں خالی ہاتھ دیکھنا میرے لیے ایسی اذیت ہوگی جیسے انسان کی شہرک کاٹ دی گئی ہو۔ رقیہ نے ایسے اس کی جانب دیکھا جیسے پہلی مرتبہ دیکھا ہو۔ چلو آج ہماری چھٹی ہوئی، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، کیوں نہ چائے کے ساتھ پکوڑے اور گاجر کا حلوہ نوش فرمایا جائے؟ صبا بڑی دھند میں کہتے ہوئے ہال روم میں داخل ہوئی جہاں سب ہی مونگ پھلیاں نوش فرما رہی تھیں، ساتھ ساتھ فوزان خان سے باتوں میں مگن تھیں۔ کیوں ٹیچر نہیں آئیں آج؟ ثانیہ نے پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور بابا گئے تھے لینے، مگر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے گھر کے دروازے پر بڑا سا تالا پڑا تھا، وہ گھر پر نہیں تھیں۔ صبا کی بات سن کر فوزان کا دل پوری طرح سکڑ کر پھیلا۔ تالا پڑا؟ کیا مطلب؟ سب حیران ہوئیں۔ اسی وقت شانو کمرے میں داخل ہوئی۔ موجود رقیہ کی ماسی کا پتر ثاقب MBA میں بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوا۔ اسی خوشی میں وہ سب گھر والوں کو سیر کرانے کے لیے لاہور لے گیا ہے۔ سنا ہے اسے ملازمت بھی مل گئی ہے وہاں۔ ابھی تو 2 دن کے لیے گئے ہیں سب، پر وہ ثاقب کہتا تھا کہ 6 ماہ بعد وہ سب کو ہمیشہ کے لیے لاہور لے جائے گا۔ تب تک رقیہ بھی اپنی پڑھائی کا آخری سال پورا کر لے گی۔ شانو نے تفصیلاً بتایا۔ یہ ہمارے گاؤں میں رقیہ آپی کا خاندان مجھے سب سے ہٹ کر لگتا ہے۔
ہمارے گاؤں میں تو زیادہ لوگ کھیتی باڑی میں ہی لگے ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، جبکہ رقیہ آپی کے گھر میں تعلیمی میدان میں جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں۔ ان کے گھر میں ضرور کوئی اچھی شخصیت موجود ہے جو ان کو گائیڈ کرتی ہے۔ رقیہ آپی کی عادات کتنی سلجھی ہوئی اور مہذب ہیں، گاؤں کی باقی لڑکیوں سے بالکل مختلف ہیں۔ زارا کی بات سن کر فوزان کے تصور میں رقیہ کی اماں کا چہرہ آ گیا۔ اوہ ہو، اصل بات تو میں بھول ہی گئی۔ وہ جی چھوٹے خان، آپ کو آپ کی ماما جان بلا رہی ہیں، شانو نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً اٹھ کر چلا گیا۔ مہوش بیگم بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھیں۔ آؤ فوزان بیٹا، کیسے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ٹھیک ہوں ماما جان، خیریت؟ آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بیٹا بالکل خیریت، آؤ ادھر بیٹھو، وہ صوفے کی جانب اشارہ کر کے بولیں۔ بیٹا میں نے تمہارے لیے نعمان احسن کی بیٹی اقصیٰ احسن کو پسند کیا ہے، ماشاءاللہ بہت حسین، انگلینڈ میں پڑھی لکھی اور اعلیٰ خاندان کی ہے، اور حد سے زیادہ بولڈ لڑکیوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو تصویر اور بتاؤ کہ ہماری پسند آپ کو پسند آئی؟ وہ ٹیبل پر سے تصویر اٹھا کر فوزان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولیں۔ فوزان نے ایک نظر تصویر پر ڈالی، لڑکی واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ پھر دوسری سنجیدہ سی نظر اپنی ماں پر ڈالی، جو بیٹے کا رد عمل دیکھ کر فرما رہی تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ وہ تصویر کو میز پر رکھتے ہوئے فکرمندی سے بولیں۔ ماما جان، آپ نے ایک دفعہ میری پسند پوچھی تھی، اس وقت واقعی ایسی کوئی بات نہ تھی، مگر اب ہاں ہاں بولو بیٹا، اگر اب تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو میں تمہاری پسند کو ہرگز نظر انداز نہیں کروں گی، مہوش بیگم پیار سے بولیں۔ پرومس کریں ماما، آپ اپنے بیٹے کی پسند کو ہر صورت میں شرف قبولیت بخشیں گی؟ وہ تیزی سے بولا۔ ہاں ہاں، مگر تمہاری پسند ہمارے، کم از کم ہمارے اسٹیٹس۔ ماما میں نے ایسی ہی لڑکی کو پسند کیا ہے جو ہر لحاظ سے میرے قابل ہے، صرف وہی لڑکی میرے لیے سوٹیبل ہے، اس کے علاوہ کوئی لڑکی میری ہمسفر نہیں بن سکتی۔ مہوش بیگم پر بیٹے کی بےتابی پوری طرح عیاں ہو چکی تھی۔ کون ہے وہ؟ ابھی نہیں، جہاں اتنی دیر آپ نے انتظار کیا وہاں کچھ دیر اور سہی، میں جلد ہی آپ کو بتاؤں گا، بس آپ پرومس کریں کہ… پرومس بیٹا، میں اسے ہر صورت تمہاری دلہن بناؤں گی، پرومس توڑیں گی تو نہیں؟ نہیں۔ مہوش بیگم کو معلوم تھا کہ اگر وعدہ نہ کرتی تو ان کے بیٹے کا دل بری طرح ٹوٹتا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد رقیہ کے انداز میں فوزان خان نے بہت زیادہ تبدیلی محسوس کی۔ اتنا کھل کے تو وہ پہلے بھی اس سے نہ بولتی تھی، لیکن اب تو کچھ زیادہ ہی لیے دیے والا انداز تھا، بلکہ ایک بے رخی سی تھی۔ فوزان خان کو ایک بے کلی نے گھیر لیا، دل کو جیسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ رقیہ کے لاسٹ سیمسٹر کے امتحان شروع ہو گئے تھے، اس نے 2 ماہ پہلے حویلی سے چھٹی لے لی اور فوزان کو ایک کڑے امتحان میں ڈال گئی۔ وہ اب جلد از جلد اسے اپنے ہمراہ دیکھنا چاہتا تھا، اسے بس اس کے امتحان ختم ہونے کا انتظار تھا۔ اس دن وہ ایسے ہی بے کل سا اپنے کمرے میں بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا جب مہوش بیگم نے اسے بلاوا بھیجا۔ وہ اپنے کپڑوں کو درست کرتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹا میں اب مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتی، تم مجھے جلدی سے اپنی پسند سے آگاہ کرو تاکہ میں رشتے کی بات چلاؤں اور تمہارے بیاہ کی تیاری پکڑوں۔ فوزان کے بیٹھتے ہی وہ بے صبری سے بولیں۔ ماما جان، میں خود بھی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اضطراری انداز میں ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ کون ہے وہ؟ مہوش بیگم نے بےتابی سے کہا۔ رقیہ ہے ماما وہ۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو فوزان؟ تمہیں پتہ ہے کہ… مہوش بیگم جیسے کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی تھیں۔ ہاں ماما، میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ رقیہ ہے وہ لڑکی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم تو کہتے تھے وہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق ہے۔ ماما جان، میں نے یہ کہا تھا کہ وہ میرے قابل ہے، ہر لحاظ سے، اپنے اسٹیٹس کے مطابق نہیں کہا تھا۔ اچھا، کیا وہ تمہارے قابل ہے؟ مہوش بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ ہاں ہے، میری نظر سے دیکھے تو وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، سلجھی ہوئی عادات کی مالک، مہذب لڑکی ہے، صرف دولت کو بنیاد بنا کر میں اسے کمتر نہیں کہہ سکتا، اور سب سے بڑی بات، میرا دل اس کے دم سے آباد ہے، اگر وہ نہ ملی تو میرا دل اجڑ جائے گا، میرا دل اجڑ گیا تو میں نہیں رہوں گا۔ ماما، آپ کو اپنا بیٹا عزیز ہے اور اب بیٹے کو رقیہ جان سے پیاری ہے، امید ہے آپ مزید کچھ نہ سننا چاہیں گی، وہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہوش بیگم ہک دک کھڑی رہ گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو مہوش بیگم؟ ہوش میں تو ہو تم؟ مہوش بیگم نے بیٹے کی پسند حاکان کو بتائی تو وہ ایک دم جلال میں آ کر گرجے۔ ہوش میں ہوں تو یہ بات آپ کو بتائی ہے، ورنہ ایسی کسی انہونی کا تصور تو میں نشے میں ہوتی تب بھی نہ کرتی۔
تو کہہ دو اپنے لاڈلے بیٹے کو ہمیں اپنی شان بہت عزیز ہے۔ ایک غلام زادی کے لیے ہم اپنے بیٹے کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں مگر اپنے خاندانی وقار کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔ اور جب یہی بات مہوش بیگم نے فوزان کو بتائی تو بیٹے کا باپ سے بھی زیادہ شدید رد عمل تھا۔ وہ دہل کر رہ گئیں۔ فوزان پر جیسے جنون طاری ہو گیا۔ اس نے کمرے کے تمام چیزیں وحشیانہ انداز میں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں۔ نہیں چاہیے مجھے یہ خاندانی وقار، یہ جھوٹی شان و شوکت۔ کہہ دیں پاپا سے سنبھال کے رکھیں اپنا سٹیٹس، اپنی جائیداد، اپنا خاندانی حسب و نسب۔ مجھے صرف رقیہ چاہیے، صرف رقیہ، کچھ نہیں لینا مجھے پاپا کے خاندانی وقار سے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے چیزیں پھینکتا ہوا وہ بالکل ننھے بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ مہوش بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اسے اپنی گود میں سمیٹ لیں۔ حویلی کے تمام افراد اس کے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ اس کی حالت پر سب کو سکتہ سا ہو گیا۔ حاقان خان اور جہانگیر خان بھی اس کے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ اس صورتحال میں سب حواس باختہ سے تھے۔ بالآخر جیسے نڈھال سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ سارا کمرہ الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ جہانگیر خان اپنے لاڈلے ہونہار پوتے کی یہ حالت دیکھ کر جیسے پلکیں جھپکنا بھول گئے۔ انہوں نے مہوش اور حاقان خان کو اپنے کمرے میں بلا کر ساری صورتحال کے متعلق دریافت کیا۔ ایک لڑکی کی خاطر ہمارے اتنے قابل پوتے کی یہ حالت ہو گئی، تف ہے تم دونوں پر۔ ساری بات سن کر جہانگیر خان افسوس سے بولے، بڑے بڑے رئیس زادے، نواب زادے، شہزادے ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ گو کہ ہمارے خاندان میں ایسا بہت کم ہوا ہوگا، اور اگر اب اس سے یہ حماقت سرزد ہو گئی ہے تو تم دونوں بجائے آرام سے معاملے کو سلجھانے کے بیٹے کا تماشا بنا رہی ہو۔ کل ہی جاؤ اور رشتہ لے کر آؤ، انہوں نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ مگر بابا جان آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی طور بھی ہمارے قابل نہیں ہیں۔ حاقان خان کا احتجاجی انداز کسی طور بھی سخت نہ تھا۔ جانتے ہیں ہم، یہ صرف وقتی چڑھاؤ ہے جذبات کا، وقت کے ساتھ تھم جائے گا۔ مہوش تم بیٹے کے لیے کسی اچھے خاندان میں رشتہ دیکھتی رہنا۔ یہ شادی صرف حویلی میں ہی ایک چھوٹی سی تقریب میں ہوگی۔ یہ ہمارے پوتے کی ایک احمقانہ سی خواہش ہے جسے پورا کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد فوزان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی۔ اب تم جاؤ۔ جہانگیر خان فیصلہ سنا چکے تھے۔ رشتہ تم اور آپا جان لے کر جائیں گی۔ حویلی کا کوئی مرد ساتھ نہ ہوگا۔ اپنے کمرے میں آ کر حاقان خان کہہ رہے تھے۔ مہوش بیگم فی الحال مطمئن ہو گئیں۔ حاقان خان بے چینی سے ٹہلتے ہوئے باہر ٹیرس پر نکل آئے۔ بہت خوب نوری بیگم، بڑی شاطرانہ بازی کھیلی ہے تم نے وقت کی بساط پر میں نے تمہیں ان پڑھ ہونے کا طعنہ مارا تھا۔ تم نے تعلیم یافتہ بیٹی کو چارہ بنایا میرے بیٹے کے لیے۔ انتقام لے رہی ہو اپنی محرومیوں اور نارسائیوں کا، مگر دیکھنا ایسی بازی الٹاؤں گا کہ منہ کے بل گرو گی۔ آ جائے تمہاری بیٹی حویلی کی ملکہ بن کر، مگر صرف 4 دن کی ملکہ۔ ایسی اوقات یاد دلائیں گے کہ اپنا آپ بھول جاؤ گی۔ حاقان خان سنگ دلی سے سوچ رہے تھے۔ دوسرے دن رقیہ کے گھر سے واپسی پر مہوش بیگم نے جو خبر سنائی، اس نے فوزان کے دل کی دنیا کو تہوہ بالا کر کے رکھ دیا۔ رقیہ کا نکاح ثاقب سے ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر کچھ لمحے تو وہ ساکت ہی کھڑا رہ گیا۔ نہیں ماما جان، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، جھوٹ ہے یہ سب۔ رقیہ مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے بدگمان کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں۔ کہہ دیں ماما، کہہ دیں۔ مہوش بیگم بیٹے کی آنکھوں میں ناچتی دیوانگی دیکھ کر رو پڑیں۔ باقی سب بھی شرزر کھڑے تھے۔ جہانگیر خان اور حاقان خان ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ فوزان ایک جھٹکے سے اٹھا اور گیراج سے گاڑی نکال کر دیوانہ وار فل سپیڈ پر چلاتے ہوئے رقیہ کے گھر کے سامنے جا رکا۔ دونوں ہاتھ مار کر دروازہ کھولا۔ نوری مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھیں، ماسی کپڑے دھو رہی تھیں اور رقیہ سلائی مشین پر بیٹھی تھی۔ سب نے اس اچانک آفتاب پر بھوکلا کر دیکھا۔ فوزان خان آنکھوں میں زمانے بھر کی وحشت سموئے رقیہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رقیہ کھڑے ہوتے ہوئے لرزی تھی۔ کب کس سے ہوا ہے تمہارا نکاح؟ بتاؤ مجھے، یہی کہا ہے نا تم لوگوں نے میری ماما سے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ وہ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ جب میں لاہور گئی تھی 2 دن کے لیے، وہیں میرا نکاح ثاقب سے ہوا تھا، میری مکمل رضامندی سے۔ رقیہ نے حت المکان اپنے خوف کو چھپانے کی صحیح کی۔ تو دھوکہ کیا ہے مجھ سے، ڈاکہ مارا ہے میری محبت پر، بے خبری میں مجھے لوٹا ہے تم نے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جان دینے کا عہد کیا تھا تمہارے لیے، کیوں بھول گئیں سب؟ سارے عہد و پیما، ساری باتیں، میری وفائیں، کیوں اور کیسے بھول گئیں تم؟ اور تمہیں کچھ ہوا بھی نہیں؟ بہت مطمئن ہو تمہارا دل آباد ہے، میرا دل برباد کر کے کیسے؟ کہہ دو رقیہ، یہ ایک مذاق ہے جو تم میری محبت کا امتحان لینے کے لیے کر رہی ہو۔ پلیز رقیہ، رحم کرو مجھ پر، رحم کرو۔ وہ کندھوں سے رقیہ کو جکڑے دیوانگی سے کہہ رہا تھا۔
نوری جہاں کی تہاں ششدر نظروں سے فوزان کو دیکھ رہی تھیں۔ ماسی بھی جیسے سکتے میں تھیں۔ نہ یہ مذاق ہے نہ یہ خواب، یہ حقیقت ہے فوزان خان۔ اور کون سا دھوکہ کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، کون سے پیمان باندھے تھے، اور باتیں کیسی، سیاست معاشرت کے موضوع پر باتیں۔ میں نے تو کبھی آپ کو آئی لو یو نہیں کہا، آپ کے کہنے پر آپ کی اپنی اور آپ کی حیثیت کے متعلق آگاہ کیا۔ آپ اتنی دور تک چلے گئے ہیں تو میرا کوئی قصور نہیں۔ رقیہ کے برفیلے لہجے پر فوزان خان کو اپنے ہوش اڑتے محسوس ہوئے۔ کیوں کھیلی ہو میرے دل سے اور اب مکر رہی ہو؟ کھلونا تھا میں تمہارے لیے جس سے تم کھیل گئیں۔ میں اپنے رسم و رواج سے ٹکرا گیا مگر تم نے مجھے پاش پاش کر دیا، میرا مان میرا اعتبار چکنا چور کر دیا۔ کیوں اتنی ہوشیاری سے کھیل گئی مجھ سے؟ نہیں کھیلی میں آپ کے ساتھ، تقدیر نے یہ کھیل رچایا تھا جس کی زد میں آپ آ گئے۔ اور برسوں پہلے تمہارا باپ حاقان خان کھیلا تھا میری ماں کے دل سے۔ پوچھتے تھے نا تم کہ میری ماں کو دورے کیوں پڑتے ہیں؟ آپ کے باپ کی وجہ سے، حاقان خان کی وجہ سے، جس نے میری ماں کو کھلونا سمجھا۔ یہ سب اس سب کی سزا ہے اور کچھ نہیں۔ رقیہ کی بات پر فوزان نے چونک کر نوری کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ یکدم جیسے ذرا ہوش میں آیا تھا۔ جو سن رہے ہو وہی کہہ رہی ہوں، باقی سب اپنے باپ سے سننا، بہت کچھ وہ بھی جانتے ہیں۔ اب آپ جا سکتے ہیں، میں ثاقب کی بیوی ہوں، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ حق؟ کس حق کی بات کرتی ہو؟ میرا حق ثاقب نے غصب کیا ہے، مجھ سے چھینا ہے تمہیں، جان سے مار دوں گا اسے اگر تمہیں طلاق نہ دی، اور اگر تم نہ مانی تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ فوزان کا لہجہ ٹھوس تھا۔ رقیہ پہلی دفعہ دہل سی گئی۔ کچھ نہیں کرو گے ایسا تم فوزان خان؟ تمہیں اس عشق کی قسم جو تم نے مجھ سے کیا ہے، میرا سہاگ نہ چھیننا مجھ سے، میری چادر نہ کھینچنا میرے سر سے۔ تمہیں اس عشق کی قسم جو تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ فوزان خان مت کرنا یہ سب۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ فوزان خان بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ اس نے اتنی زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی کہ رگیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ اچانک وہ پیچھے ہٹا اور پھر واپسی پہ ویسے ہی دیوانہ وار گاڑی دوڑاتا ہوا حویلی پہنچا۔ اس کا رخ حاقان خان کے کمرے کی جانب تھا مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ نیچے لاؤنج میں آیا تو سب ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی موت واقع ہو گئی ہو۔ وہ سیدھا حاقان خان کی جانب بڑھا۔ حاقان خان ایک طاقتور مرد ہونے کے باوجود بیٹے کے تاثرات دیکھ کر اندر سے کام گئے۔ کیا کیا تھا آپ نے رقیہ کی ماں کے ساتھ جو آج تقدیر مجھ سے بدلہ لے رہی ہے؟ بتائیں، بولیں، بتائیں مجھے، آپ کے کس جرم کی سزا میں بھگت رہا ہوں؟ وہ دیوانہ وار چیخ رہا تھا اور پھر یکدم وہ تیورا کر گرا تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ مہوش بیگم اپنے وجیہہ بیٹے کی حالت پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ فوزان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا اور 2 دن بعد پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ حاقان خان کا ولی عہد فوزان خان پاگل ہو گیا۔ اس خبر نے حویلی کے در و دیوار کو لرزا دیا۔ حاقان خان میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میرے بیٹے کو بچا لیں، نوری کی منتیں کر لیں، آپ کے جرم کی سزا میرے بیٹے کو نہ دیں، ہمیں رقیہ دے دیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں فوزان کی دیوانگی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اگر ہم کچھ کر لیں تو یہ مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اپنے دل کو موم کر لیں، ایک جاگیردار بن کر نہیں سوچیے۔ مہوش بیگم کی منتوں اور بیٹے کی دیوانگی نے حاقان خان کو نوری کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دیکھو بیٹی، اگر تم چاہو تو ہم ثاقب سے تمہیں طلاق دلوا سکتے ہیں۔ فوزان کی حالت نے مجھے دہلا دیا تھا۔ اس کا کرب میرے دل میں اتر رہا ہے تو اس کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے پیار ہے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اماں آہستگی سے اس سے کہہ رہی تھیں۔ نہیں اماں، بہت مشکل ہے سب۔ ثاقب مجھے بہت چاہتا ہے بچپن ہی سے۔ اب اگر میں اس سے دھوکہ کروں گی تو آپ کی دیوانگی اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی، وہ بھی ساری زندگی محروم رہے گا آپ کی طرح۔ اور محرومیاں کیا ہم غریبوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں؟ ان امیروں کو بھی کچھ خسارے ہونا چاہیے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان کے علاوہ باقی لوگ بھی محبتوں اور خواہشوں بھرے دل رکھتے ہیں۔ اور اگر اماں میں فوزان خان سے بیاہ کر لوں تو یہ تو بڑی عام سی سطحی سی کہانی ہوگی۔ ایک ماں ایک جاگیردار کو پھنسانے میں ناکام رہی تو بیٹی نے کام کر دکھایا اور بالآخر حویلی میں جگہ پا ہی لی۔ کیا ہمیشہ کی غلامی کو ہم اپنا وتیرہ بنا لیں، ہمیشہ سے اپنے دامن میں خسارے اور ذلتیں بھریں اور خانوں کی جھولیاں کامیابیوں سے بھرتی رہیں؟ احساس ناکامی انہیں بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک نئی کہانی بنے گی، لوگوں کے لیے افسانہ۔ حاقان کا بیٹا فوزان نوری کی بیٹی کے عشق میں پاگل ہو گیا، کیا ٹریجک اینڈ ہے، رقیہ بے تاثر آواز میں کہہ رہی تھی۔ اور نوری اپنی بیٹی کو آج زندگی میں پہلی دفعہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ میں نے حاقان خان سے پیار کیا تھا رقیہ،
آج بھی اول روز کی طرح کرتی ہوں اور شاید دم مرگ کرتی ہی رہوں گی۔ وہ کتنی اذیت میں ہوگا۔ رقیہ اپنے بیٹے کی حالت پر رحم کرو۔ بس اماں بس، آپ نے خود ہی تو کہا تھا سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے یہی کرنا تھا اور یہی ہونا تھا۔ ثاقب 2 دن بعد آ رہا ہے ہمیں لینے، اسے وہاں کمپنی کی طرف سے گھر مل گیا ہے، ہم سب وہاں چلے جائیں گے، ہم وہاں نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اماں حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں جسے وہ صرف حقیقت پسند بنانا چاہتی تھیں، مگر وہ تو خود اذیتی کی حد تک حقیقت پسند نکلی تھی۔ اور کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے حقان خان نے سب سن لیا تھا۔ آج انہیں بہت عرصے بعد یاد آیا تھا کہ نوری ان کی خوشی کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ آج بھی وہ ویسی ہی تھی، بدلا تو صرف وقت تھا، تقدیر تھی اور نوری کی بیٹی رقیہ۔ انہیں پتہ تھا کہ نوری کی طرح ان کی منتیں بھی رقیہ کے آگے بیکار جائیں گی، اس لیے وہ انہی قدموں سے واپس لوٹ گئے۔ کمرے سے نکلتی نوری نے حقان خان کو بیرونی دروازے سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا اور آج انہیں زندگی کا آخری دورہ پڑا تھا۔ دوسرے ہی دن رقیہ اس ہسپتال پہنچی جہاں فوزان کو لے جایا گیا تھا۔ فوزان کو اب حویلی پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ وہاں ڈاکٹر سے ملی۔ دیکھیں مس رقیہ، فی الحال تو کوئی سیریس بات نہیں، وہ ابھی مکمل طور پر لاشعور کی دنیا میں نہیں گئے۔ دراصل وہ ایسے انسان ہیں جن کی بچپن ہی سے ہر خواہش، ہر آرزو پوری کی گئی، تو اب جس چیز کو انہوں نے پوری شدتوں سے چاہا ہے وہ نہیں ملی تو وقتی طور پر ان پہ جنون طاری ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر ان کی خواہش پوری ہو جائے تو وہ مکمل طور پر نارمل زندگی گزار سکیں گے، اور اگر خدا نخواستہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو کچھ عرصہ وہ مکمل طور پر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو سکتے ہیں۔ دراصل یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں بلکہ انتہا کو پہنچا ہوا جنون اور پاگل پن ہے، کسی ایسی چیز کے لیے جو مل جائے تو یہ سب ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر رقیہ کا دل زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسی شام کو وہ شانوں کے ہمراہ لمبا سا برقع اوڑھ کر ایک اجنبی کی طرح حویلی گئی۔ وہ لاہور جانے سے پہلے ایک دفعہ فوزان کو دیکھنا چاہتی تھی۔ فوزان سامنے ہی لان میں بیٹھا تھا، اپنے ارد گرد ڈھیروں کاغذ بکھیرے جن پر جا بجا رقیہ کا نام لکھا تھا۔ زارا پاس بیٹھی رو رہی تھی، شاید اسے تازہ ہوا کے لیے کمرے سے نکالا گیا تھا۔ شکن زدہ لباس، بکھرے بال، اپنے آپ سے بے خبر، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، بڑی ہوئی شیف، نگاہوں میں ناچتی دیوانگی اور وحشت، جیسے کسی کو دیوانہ وار ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ وہ ہنستا بولتا فوزان خان تو نہیں تھا؟ میں تمہیں اپنے لیے خوار ہوتا دیکھنا چاہتی تھی فوزان خان، مگر باخدا ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ رقیہ کا دل ماتم کنا تھا، اسے اپنے دل پر آرے چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ فوزان خان کے دل کو قابو کرتے کرتے کب اس کا اپنا دل مکمل طور پر اس کا اسیر ہو گیا تھا، اسے خبر نہ ہوئی تھی۔ کیسے گزریں گی فوزان ہم دونوں کی زندگیاں، وہ سسکتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ نقاب کی اوٹ میں اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ شانو جو کسی کام سے حویلی کے اندر چلی گئی تھی، وہ اس کا انتظار کیے بغیر لڑکھڑاتے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل گئی، اور وہ پوری رات اس نے فوزان خان کو سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ نماز فجر کے بعد اس نے تڑپ تڑپ کر خدا سے سکون کی دعا کی، مگر اسے یقین تھا نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ ایسے ہی بے سکون رہے گی۔ جو بے سکونیاں وہ فوزان کے دامن میں بھرنا چاہتی تھی، وہ تو ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر اسی طلب سے بے نیاز ہو جائے گا، جبکہ وہ خود ہوش و حواس میں رہتے ہوئے بے سکون، مضطرب اور احساس جرم میں مبتلا رہے گی، اور یہ سب اس نے خود اپنے ہاتھوں اپنے دامن میں بھرا تھا۔ وہ کسی سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبح کی کرنیں پھیلنے لگی تھی، تھوڑی دیر بعد ثاقب نے آ جانا تھا اور آج انہیں جانا تھا۔ ناشتہ بنا کر اماں اور ماسی کو دینے کے بعد وہ جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ رقیہ، ثاقب جس کے شوہر کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی ہر طرح سے ایک آئیڈیل بیوی ہے، جس کی خوش قسمتی نے شوہر کی ترقی کے در کھولے، اور ثاقب آج خود ایک کامیاب بزنس مین ہے، جس کے بچے اپنی ماں کے دیوانے تھے اور برملا کہتے تھے ان کی ماں جیسی دنیا میں کسی کی ماں نہیں، جو سماجی و فلاحی کاموں میں آگے آگے ہوتی، جس نے اپنے شوہر کے بزنس کو آگے بڑھانے میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا تھا، جس کے اخلاق کی اس کے حلقہ احباب میں مثالیں دی جاتی تھیں، جو اپنے حلقے میں لونگ لیڈی کے نام سے پکاری جاتی تھی، جس کی مسکراہٹیں ہر سو چراغاں کرتی تھیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی زندگی سے بھرپور لونگ لیڈی کا دل ہر وقت صف ماتم بچھائے زاروں قطار روتا ہے۔ 2 دفعہ ہارٹ اٹیک سے نبرد آزما ہونے کے بعد آخری بار کبھی بھی اچانک ہونے پر زندگی سے رابطہ توڑنے والی ہے، جس کے دل کی رگ رگ ہر دم پکارتی ہے، یہ جو عشق ہے نا۔ یہ خوبصورت ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اس ناول کی ریکویسٹ بھی کریں،
ہم ضرور شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔